میرے دوستو، مسئلہ تقلید جس کو ہم المسائل کہتے ہیں، غیر مقلدین کے ساتھ ہمارے جو مسائل اختلافی ہوتے ہیں، اس میں ایک مسئلہ تقلید کا جو کہ المسائل ہے۔ سب سے پہلی بات، اس میں مدعی اور مدعی کے تعین ضروری ہوتا ہے۔ اس میں مدعی کون ہے اور مدعی علیہ کون ہے۔ آپ نے مدعی کی 4 تعریفات اصول میں پڑھے ہوں گے۔ ہم سب سے پہلے تعریف جو پڑھتے ہیں، المدعی من نسب نفسہ لاثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ۔ مدعی وہ ہوتا ہے جو ایک شرعی حکم کو ثابت کرنے کی ذمہ داری اپنے سر پر لے۔ ہمیشہ تقلید کے مسئلے پر جب ہمارا ان سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کبھی بھی مدعی تسلیم نہیں کرتے، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتی، بلکہ جب ہم ان کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بس یہی لکھتے ہیں کہ ہم مدعی علیہ ہیں، یا یہ لکھتے ہیں کہ بس تقلید ثابت نہیں ہے۔ اس لیے میں اس پر چل کر آگے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے آپ نے تعریف میں دیکھنا ہے، المدعی من نسب نفسہ لاثبات الحکم۔ مدعی تو وہ ہے جو ایک حکم شرعی کو ثابت کرنے کو اپنی ذمہ لے، یہ اپنی ذمہ داری سمجھے۔ اب یہاں دیکھیں، ہم تقلید کا مسئلہ ہم واجب سمجھتے ہیں، غیر مقلدین کو شرک سمجھتے ہیں، کفر سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، بدعت سمجھتے ہیں، جو بھی سمجھتے ہیں، لیکن اپنی کتابوں میں انہوں نے اپنی دروس میں وہ ضرور حکم لگاتے۔ ہماری پشتوں میں شیخ امیر اللہ ان کی مشہور آدمی ہے جو آج ہماری پشتون غیر مقلدین ان کو مجتہد مطلق سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ان موضوع پر 2 کتابیں لکھی ہیں۔ اپنی ایک کتاب میں حقیقت تقلید میں تقریباً 10 سے زیادہ حکم لگائے ہیں، تقلید شرک ہے، تقلید کفر ہے، تقلید حرام ہے۔ اس لیے یہ بعد میں جا کر میں اس پر گفتگو کرتا ہوں، لیکن یہاں ذہن میں یہ رکھ دے کہ مدعی کی تعریف جو ہم نے پڑھی، المدعی من نسب نفسہ لاثبات الحکم، تو حکم بہت ضروری چیز ہے۔ تو اس حوالے سے مسئلہ تقلید ذو جہتین ہے۔ وجود کے حکم میں ہم مدعی، وہ مدعی علیہ، اور شرک یا کفر یا حرام اس حکم میں وہ مدعی ہم مدعی علیہ ہوتے ہیں۔ دوسری تعریف پر ہم آتے ہیں، المدعی من یثبت امرا زائدا۔ مدعی وہ ہے جو زائد امر کو ثابت کرتے۔ اب امر زائد وجوب ہے، ہم بھی ثابت کرتے ہیں، امر زائد شرک ہے یا کفر ہے یا جو بھی ہے وہ ثابت کرتے ہیں۔ تو دوسری تعریف کے مطابق بھی وہ بھی مدعی ہے، ہم بھی مدعی ہیں۔ تیسری تعریف جو ہم کرتے ہیں، المدعی من یخالف الظاہر۔ مدعی وہ ہے جو خلاف الاصل، خلاف ظاہر دعویٰ کرے۔ اب تمام مسلمانوں کا، چاروں مذاہب کا اس پر اتفاق ہے کہ غیر مجتہد کے لیے مجتہد کی تقلید واجب ہے اجتہادی مسائل میں۔ تو اب اس کے خلاف دعویٰ وہ غیر مقلدین کا ہے، اس لیے اس تعریف کے مطابق خالص وہ مدعی ہے۔ چوتھی تعریف ہم پڑھتے ہیں، المدعی من اذا ترک ترک۔ میں تو اپنے طلباء کو وہ کہتا ہوں پشاور میں کہ یہ تعریف ہمارے ساتھ میزان کی حیثیت رکھتی۔ ہم کیسے معلوم کریں گے کہ اس یہ مسئلہ ذو جہتین ہے یا ذو جہتین نہیں ہے؟ ہر فریق اس میں مدعی بھی ہے، مدعی علیہ بھی نہیں ہے، یا صرف ایک فریق مدعی ہے اور دوسرا فریق صرف مدعی علیہ ہے؟ ہم اس تعریف سے پتہ کریں گے۔ المدعی من اذا ترک ترک، مدعی وہ ہے جب دعویٰ چھوڑ لے تو جھگڑا ختم ہو جائے، بحث ختم ہو جائے، اختلاف ختم ہو جائے۔ اب آپ دیکھ لیں، ہم اگر تقلید کی وجود کا دعویٰ چھوڑ لیں تو اس سے جھگڑا ختم نہیں ہوتا، کیونکہ آگے ایک اور حکم وہ لگاتے، وہ ہم پر وہ منوانے کے لیے کوشش کرتے کہ تقلید کو آپ شرک مانے، کفر مانے، حرام مانے۔ اب اگر جھگڑا اس سے ختم ہو جائے کہ تقلید واجب ہے، ہم کہتے ہیں ہم وجوب کا دعویٰ چھوڑ لیں تو جھگڑا ختم ہو جائے تو صرف ہم مدعی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ پھر ہم پر اسی پر منوانے پر بزد ہوتے ہیں کہ تقلید شرک ہے، کفر ہے، حرام ہے۔ تو ہم اسی تعریف کے مطابق سوچے تو ہر پر ایک مدعی بھی ہے، مدعی علیہ بھی۔ اب یہ تو تعریفات کے موضوع پر ہم آئے، لیکن میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں وہ مدعی نہ بنے تو پھر بھی ہمارے آپ ایک کام کریں، آپ اپنا دعویٰ لکھ دیں ایک صاف کاغذ پر، ان کو لکھ دیں کہ اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد کے لیے مجتہد کی تقلید واجب ہے،
اتنا لکھ کر اس کو دے دیں. ان کی طرف سے کوئی تنقیحات ہو وہ تنقیحات میں آگے جا کر بتا دوں میں انشاءاللہ، جو ہم نے سنی ہے ان کی کتب میں پڑھی. لیکن اس کے بعد پھر آپ ان کو کہہ دیں، اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے. آپ ان کو دعویٰ دے دیں. ہم نے لکھا ہے کہ اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد کے لیے مجتہد کی تقلید واجب ہے. اب ہم نے دعویٰ لکھے نمبر 1 اجتہادی مسائل میں، نمبر 2 غیر مجتہد کے لیے، نمبر 3 مجتہد کی تقلید، نمبر 4 واجب. یہ 4 الفاظ ہیں. آپ ان کو دعویٰ دیں گے تو ان کو کہہ دیں گے کہ جواب دعویٰ دے دیں ہمیں. اب یہ کیا کریں گے؟ چالاکی سے کام لیں گے. اب یہ آپ کو جواب دعویٰ جو دے گا اس میں لکھا ہوگا کہ تقلید ثابت نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں تقلید کا ذکر نہیں ہے، قرآن اور سنت میں تقلید کے ثبوت، یہ جو کچھ بھی لکھیں گے لیکن اصل موضوع پر یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. اب آپ نے ان سے کہنا ہے کہ میں نے جو دعویٰ دیا ہے اس میں 4 باتیں ہیں، اور جواب دعویٰ کا جواب ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ میں نے تو 4 باتیں لکھی. نمبر 1 اجتہادی مسائل میں، نمبر 2 غیر مجتہد کے لیے، نمبر 3 مجتہد کی تقلید، نمبر 4 واجب ہے. تو اب جواب دعویٰ ہوتا ہے دعویٰ کے جواب. تو اب میرے جواب میں لکھے کہ اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد کے لیے مجتہد کی تقلید واجب کے مقابلے میں جو بھی آپ حکم لگا دیا پھر. اب اس کو اس میں پنسا دے اور اس میں پکڑ لے، یہ بہت آسان طریقہ ہوتا ہے. یہ رفع الیدین پر ترک رفع پر ہمارا ان سے بحث ہوتا ہے. تقریباً 10-12 سے زیادہ مجالس ہمارا ان سے ہوئی. تقریباً 3 مناظرے بھی ہماری ہوئی ہے. تقریباً 3-4 گھنٹے ریکارڈ پر ہے. ایک تو آڈیو ریکارڈ پر ہے، 2 ویڈیو ریکارڈ پر ہے. لیکن مجالس میں ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو مدعی تسلیم نہیں کرتا تھا. پھر ہم نے طریقہ بدل دیا. ہم نے کہا چلو تم مدعی تسلیم، ہم مدعی ہیں. زبردستی ہم نے آپ کو مدعی کیا. تو اس میں ہمارا فائدہ یہ نکل گیا. جب پہلے یہ مدعی ہوتے تھے رفع الیدین کے موضوع پر، یہ لکھتے تھے رفع الیدین ثابت ہے. اب ثبوت میں تو ہمارا جھگڑا نہیں ہے، کون سے رفع الیدین کس جگہ. ہم ان سے پھر تنقیحات کرتے. ایک سنت کے لفظ پر ہم 4-5 گھنٹے لگے رہتے تھے کہ یار لکھ دو سنت ہے. جب سنت بہت کچھ بحث کے بعد یہ لکھ دیتے، مجبور ہو کر لکھ دیتے، تو پھر ہم ان سے پوچھتے کہ سنت موقت مراد ہے یا غیر موقت. حضور نے آخر وقت تک کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ موت سے پہلے چھوڑ دیا ہے یا نہیں چھوڑ دیا، یہ قسم ترقیات. لیکن پھر جب ہم نے طریقہ بدل دیا تو یہ مجبور ہو گئی. کیونکہ جو 8-10 گھنٹے پر جو بات نہیں بنتے تھے، جب ہم مدعی بنتے ہیں تو یہ مدعی بننے کے بعد مجبور ہوتے ہیں کہ وہ لکھ دیں. میں نے 1-2 مناظروں میں لکھ کر ان کو دے دیا. ایک مثلا میں مثال دیتا ہوں. ہم نے لکھ دیا کہ قبل الرکوع، بعد الرکوع اور بعد الرکعتین رفع الیدین حضور علیہ السلام نے ہمیشہ وفات تک نہیں کی ہے، بلکہ موت سے پہلے چھوڑ دی ہے. لہٰذا اس کی یعنی یہ رفع الیدین متروک یعنی منسوخ ہے. لہٰذا اس کی سنتیت یا وجوب کا دعویٰ باطل ہے. اب یہ مجبور تھے ہماری دعوے خلاف. ہم نے کم نے دعویٰ دیا ہے. نمبر 1 بات اس میں کہ حضور نے وفات تک نہیں کی ہے. نمبر 2 بلکہ دنیا کے رحلت سے پہلے چھوڑ دی ہے. نمبر 3 یہ رفع الیدین متروک یعنی منسوخ ہو گئی ہے. یہ منسوخ پر زد کریں گے تو ہم کہتے ہیں متروک یعنی منسوخ کا لفظ تفسیر کے طور پر لائیں گے متروک کے لیے، تو وہ تو ہے حدیث میں. نمبر 4 اس کی سنتیت یا وجوب کا دعویٰ باطل ہے. تو اب یہ مجبور ہے جواب دعویٰ میں. نمبر 1 یہ لکھیں گے، ہم نے لکھے وفات تک نہیں کی ہے تو یہ وہاں لکھیں گے وفات تک کیا ہے. نمبر 2 ہم نے کیا وفات سے پہلے چھوڑ دی ہے تو اب یہ لکھیں گے نہیں چھوڑی ہے، وفات تک مسلسل کیا ہے. نمبر 3 ہم نے لکھے کہ ہم نے لکھا ہے تیسرے نمبر پر کہ یہ متروک یعنی منسوخ ہے تو یہ لکھیں گے یہ متروک نہیں ہے. نمبر 4 ہم نے کہ اس کی سنتیت یا وجوب کا دعویٰ باطل ہے تو یہ مجبور ہو کر لکھیں گے سنت ہے یا واجب ہے. اب یہ جواب دعویٰ میں یہ چیزیں نہیں لکھیں گے
تو آپ ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ جواب دعویٰ لکھ رہے ہیں اور جواب دعویٰ کے جواب ہوتا ہے، اس میں میری 4 باتوں کا جواب نہیں ہے تو اس کو جواب دعویٰ کیسے کہیں گے؟ یہ بعضی چیزوں میں پہلے ہم مدعی نہیں بنتے تھے. سوات میں ہمارا مناظرہ تھا بریلیوں کے ساتھ علم غیب کے موضوع پر. اس سے پہلے پشاور میں ہمارا ان سے مجلس ہو گیا تھا 8 گھنٹے مجلس، مبادیات کا مجلس. ہم ان سے کہتے تھے دعویٰ انہوں نے لکھا میں دیا، لیکن دعویٰ ایسے چیز لکھا جس میں ان کا دعویٰ بالکل نہیں تھا، یہ صرف بھاگ رہی تھی، بھاگنے کی کوشش کریں. نہ علم غیب کا لفظ لکھنے کے لیے تیار تھی، نہ اس میں جمیع ما کان اور ما یکون کے علم کا لفظ لکھنے کے لیے تیار تھی، نہ اس میں علیم بذات الصدور کے لفظ کی کچھ بھی لکھ دی. یعنی وہ جو لکھا تھا بریلیوں کے جو موقف ہے، جو عقیدے ہے، اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے. 8 گھنٹے کا مجلس ہو گیا اور کچھ نہیں بنا، مجلس ختم ہو. پھر سوات میں ہمارا مناظرہ بن گیا. جب ہم مناظرے کے لیے بیٹھ گئی تو میں نے کاغذ پر لکھ کر دے دیا، میں نے کہا ہمارا دعویٰ ہے. تو یہ مجھ سے پوچھتے آپ مدعی ہے، تسلیم کرتے ہیں کہ آپ مدعی؟ میں نے کہا میں مدعی ہوں. اب میں مدعی تھا نہیں، لیکن زبردستی اپنے آپ کو، کیونکہ مجھے پتا تھا جب یہ مدعی بنیں گے تو یہ 10 گھنٹے میں بھی اپنا دعویٰ نہیں لکھے گا، لیکن جب میں مدعی بنوں تو یہ جواب دعویٰ میں مجبور ہو کر اپنا عقیدہ لکھے گا. تو اسی طرح بعضی چیزوں میں ہم مدعی نہیں ہوں گے، لیکن ہم زبردستی مدعی پہ بنیں گے، کیونکہ یہ جواب دعویٰ میں پھر مجبور ہوں گے کہ اپنے عقیدہ کا اقرار کریں، اپنا عقیدہ کو واضح کریں. تو اس وجہ سے یا میں مثال دے رہا تھا، بار دور نکل گئی. میں نے کہا کہ تقلید کا مسئلہ ذو جہتین ہے، ہر فریق مدعی بھی ہے، مدعی علیہ بھی ہے. اور 4 تعریفات میں 3 تعریفات تو ایسے ہے جو ہر فریق پر پٹ ہوتا ہے، یعنی وہ مدعی، مدعی علیہ بھی. اور ایک تعریف وہ ہے المدعی من یخالف الظاہر، جس کے مطابق صرف اور صرف غیر مقلد مدعی ہے بس. اس کے بعد ہم آ جائیں گے، تھوڑے سے گفتگو اس پر کریں گے. ہم مدعی بنیں گے تو دعویٰ کیسے لکھیں گے ان کے ساتھ. یہ مناظرے میں دعویٰ لکھنا سب سے اہم چیز ہوتا ہے. اور میں طلباء کو کہتا ہوں دعویٰ وہ آدمی لکھ سکتا ہے جو مناظرہ کے میدان میں انہوں نے وقت گزار دیا ہو اور تمام دلائل پر، اپنی دلائل اور ان کی دلائل پر نظر ہو، تو یہ دعویٰ لکھ سکتے. دعویٰ میں پھر اصول بھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی آسانی بنائے، اپنے لیے مشکلات نہ بنائے. دعویٰ مختصر ہو، آسان الفاظ میں ہو، اس میں 3-4 دعوے نہ بنائے اس میں، کیونکہ مناظرہ تو الزامی جنگ ہوتا ہے. مثلا ہم تقلید پر دعویٰ لکھتے ہیں تو ہم یہ لکھیں گے کہ مثلا ہم نے لکھ دیا کہ اجتہادی مسائل میں مجتہد پر تقلید واجب، مجتہد میں پر اجتہاد واجب ہے، غیر مجتہد کے لیے مجتہد کی تقلید واجب ہے. اب نے 2 آدمی، اب وہ ہم سے مطالبہ کریں گے پہلے دلیل پیش کرو کہ مجتہد پر اجتہاد واجب ہے. اب تو یہ موضوع نہیں ہے، موضوع تقلید ہے، لیکن ہے الزامی میدان. یہ آپ کو پھنسانے کے لیے اس پر دلائل کا مطالبہ، پہلے اس پر دلائل پیش کرو، پھر غیر مجتہد کے لیے مجتہد کی بعد میں اس طرف آؤ. اس لیے اپنے آسان کرنا ہے بات. مثلا ہمارا بحث ہے غیر مقلدین سے رفع الیدین کے موضوع پر، تو ہم نے لکھ دیا تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین سنت ہے، یہ سالم عن النسخ و ترک ہے، سجدوں کے رفع الیدین منسوخ اور متروک ہے، اور فلاں فلاں، یعنی 3 جگہ ہم نے موضوع کی تکبیر تحریمہ، رکوعات، سجدے. تو اب جب بحث شروع ہوں گے تو یہ تینوں مطالبوں، تینوں دعووں پر آپ سے دلیل مانگیں گے. جب آپ کو اسی میں پھنسائیں گے اور یہ اپنے دلائل پیش کریں گے. اس لیے مناظر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان چیزوں پر نظر رکھیں. یہ دعویٰ میں صرف وہ بات لکھ دے جو اس مناظرے میں دلائل کے ساتھ ثابت کرنا ہوتا ہے، جو آپ کا موقف ہے. باقی چیزیں آپ زبانی طور پر بتا دے وضاحت کے نام سے، تو اس میں آپ کے لیے مشکل نہیں بنے گی. مثلا تقلید میں دعویٰ لکھیں گے کہ اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد کے لیے تقلید، مجتہد کی تقلید واجب ہے، بس اتنا لکھیں، اس سے آگے کچھ نہ لکھیں. پھر یہی دعویٰ آپ ان کو دیں گے تو اس کے وقت آپ وضاحت میں بتا دیں کہ ان مسائل میں مجتہد پر اجتہاد واجب ہے، پیش امن مسائل اجتہادی مسائل میں، اور غیر مجتہد کے لیے مجتہد کی تقلید واجب ہے. یہ بہت ضروری اور اہم بات ہے. آپ نے دعویٰ لکھ دیا تو یہ 2-3 باتیں ہوتی ہیں، آپ نے پڑھی ہے، اس پر میں گفتگو نہیں کرتا، صرف اتنی بات یاد رکھو.
یہ دعووں میں زد کرتے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھ دو. آپ نے کیوں لکھا ہے کہ ہم اجتہادی مسائل میں مجتہد کی تقلید کو غیر مجتہد کے لیے واجب سمجھتے ہیں. آپ یہ لکھیں کہ ہم اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید واجب سمجھتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھ دو. تو آپ نے ان سے کہنا ہے نہیں، ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید واجب ہے، باقی کسی مجتہد کی تقلید جائز نہیں. یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے. دنیا میں کسی ذمہ دار حنفی نے زبانی طور یہ دعویٰ کیا وہ پیش کرے، تحریری طور پر یہ دعویٰ کیا اور اس کی کتاب بتا دے، ہمارے سامنے پیش کرے، الزام نہ لگے. جب یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے تو مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر آگے سے پھر اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے؟ جی ہاں کرتے ہیں. تو پھر کیوں اس کے نام نہیں لکھتے؟ تو آپ ان سے کہ میں نے لکھ دیا ہے اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد کے لیے مجتہد کی تقلید واجب ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد ہے، اس میں آ گئی. آپ کسی اور مجتہد کی تقلید کرنا چاہیے جو صاحب مذہب ہو کرے، اس کی سب اس میں آ گئی. یہ اس میں پھر جھگڑے کہ آپ تقلید شخصی کرتے ہیں، مطلق تقلید مطلق کرتے ہیں. تو آپ ان سے پوچھیں کہ میں نے تو لکھ دیا ہے مجتہد کی تقلید، تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرے، یہ بھی مجتہد اس میں آ گئی. امام شافعی رحمہ اللہ کی تقلید کرے، اس میں آ گئی. جس کی بھی کرے اس میں آ گئی، ہم نے تو لکھ دیا ہے. تو بہرحال اسی طرح پھر ہمارے یہاں جو پٹھانوں کے علاقوں میں یہ سوالات کرتے، جب ہم دعویٰ دیتے تو کہتے ہیں کہ چلو ایسا کرے کہ یہ دعویٰ اپنے امام سے ثابت کرے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کیا ہو، یہ دعویٰ لے ثابت کرے. تو ہم ان کو کہتے یار ایسے ہے، یہ جو دعویٰ ہم دیتے ہیں آپ کو یہ منصوصی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ نہیں ہے. ہم اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد کے لیے مجتہد کی تقلید کو واجب سمجھتے. جو ہم نے لکھ کر دیا ہے کہ غیر مجتہد کے لیے مجتہد کی تقلید ہم واجب سمجھتے ہیں، یہ منصوصی ہے، اجتہادی نہیں ہے، غیر اجتہادی مسائل ہے. ہم قرآن و سنت سے ثابت کریں گے. مناظرے کے میدان میں انشاءاللہ ہم قرآن سے بھی اس پر دلائل پیش کریں گے، احادیث سے بھی، اجماع سے بھی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ثابت کریں گے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نمبر چوتھے نمبر پر ہے، اس کا نمبر چوتھے نمبر میں آئے گا. آپ صبر کریں، قرآن سے بھی دلائل سنیں گے، احادیث سے بھی سب سے سنیں گے انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد یہ تو آپ نے پڑھے ہوں گے کہ اجتہادی مسائل کیا ہوتا ہے، فلاں فلاں، یہ سب آپ نے پڑھی. یہاں اپنے دعووں میں جو مفردات ہے اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے. پھر یہ تو سب نے ہم نے پڑھی، اس لیے اس پر میں بات نہیں کرتا. لیکن دو باتیں میں گزارش کرتا ہوں ہر مسئلہ میں. جب یہاں پڑھتے ہیں آپ امام المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نور اللہ مرقدہ، چونکہ اس صدی میں یہ مناظرہ کے باب میں یہ امام رہا ہے، ہم سب اس سے استفادہ کرتے رہتے، ان سے رہنمائی حاصل کرتے. اللہ اس کے قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. انہوں نے ہمیں سکھائے. پھر جب آپ حضرت مولانا امین اکاڑوی رحمہ اللہ کو مطالعہ نہ کریں، اور اس دور میں متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گون صاحب حفظہ اللہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا، یہ مشکل سے مشکل بات کو انتہائی آسان بنا کر پیش کرتی ہے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ دی. مولانا اکاڑوی رحمہ اللہ ان کا انداز بہت سادہ تھا، آسان تھا. یہ آداب مناظرہ بھی ہم یہی پڑھتے ہیں کہ آپ علمی اصطلاحات استعمال نہ کریں، آپ جتنی بھی ہو سکے آسان انداز میں بات کریں، کیونکہ عوام ہمارے مناظرے کو آگے سنے گا. اگر ہم علمی گفتگو کریں گے تو وہ نہیں سمجھے گی. میں طلباء کو اکثر مثال دیتا ہوں. مولانا اکاڑوی رحمہ اللہ کا ایک مناظرہ آپ نے شاید سنا ہے رفع الیدین کے موضوع پر. یہ بخاری شریف کی ایک حدیث پر بات کرتے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے کہ یہ حدیث موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے. اب مولانا اکاڑوی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں وہ مناظرے میں؟ کہتے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے امام بخاری کی زندگی میں یہ نشاندہی کی تھی کہ یہ حدیث سرے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے ہی نہیں. اب اگر یہ کہتے کہ یہ حضرت فرماتے کہ یہ مرفوع نہیں ہے بلکہ موقوف ہے، تو عوام مرفوع کیا سمجھتے ہیں، موقوف کیا سمجھتے ہیں؟ جو ان کا انداز ہے کہ یہ سرے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے ہی نہیں، تو یہ انداز کتنا آسان تھا سب سمجھ گئے. تو اس لیے کوشش ہم کریں گے کہ جتنا انداز آسان ہو آسان انداز ہو. آپ دیکھیے ہمارے لیے مشکل کیا ہوتا ہے، آپ کسی مدرس عالم کو 50 سال 40 سال تک یہ تدریس کرتے رہتے، لیکن آپ اس کو کہتے مولانا صاحب 1 گھنٹہ تقلید کے موضوع پر عوام کو بات سمجھائیں.
یقین کرے، یہ شروع کرے التقلید اتباع الغیر علی ظن انه محق بلا نظر فی الدلیل، التقلید الدلیل میں الف لام حدیث سے یہ چیزیں 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے یہ درس کریں گے، عوام تو کیا طلباء بھی آخر میں والا کچھ بھی سمجھ نہیں ہے۔ ہماری مجبوری بھی یہی ہے۔ اب غیر مقلدین جو ہے عوامی انداز میں عوام کو اپنا موقف سمجھا رہے ہیں۔ یقین جانے ہمارا درس ہوتا ہے، ہمارا بیان ہوتا ہے، ہمارا سوچ یہی ہوتا ہے، ہم علمی دلائل، علمی اصطلاحات، علمی گفتگو، اس وجہ سے ہماری عوام ہماری بات کو نہیں سمجھ پا رہی۔ اس لیے ہر موضوع پر میں طلباء سے کہتا ہوں کہ پہلے عوامی انداز سیکھو کی، عوام کو ہم نے بات کیسے سمجھا دی، اس کے بعد ہم علمی دلائل، علمی اصطلاحات، علمی تعریفات کی طرف ہیں۔ اس لیے تقلید کے موضوع پر بھی جب بھی اپنے ممبر پر بات کرنی ہے، اپنے مناظرے کے میدان میں بات کرنی ہے، کوشش کریں آپ عوامی اصطلاحات استعمال کریں، آپ عوامی انداز سے گفتگو کریں تاکہ عوام آپ کی بات کو سمجھ سکے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ ان طرف آ جائیں۔ ہم تقلید کی تعریف کیا کریں گے، ہم تقلید کے موضوع پر بات لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے، ہم تقلید کے موضوع پر عوامی دلائل کیسے دیں گے۔ ہمارا ایک جگہ میں مناظرہ تھا قرأت خلف الامام کے موضوع پر، اس میں نے سب سے پہلے جو دلیل دیا تھا، ہم علمی دلائل کی طرف بعد میں آئے، میں نے اس میں دلیل سب سے پہلے پیش کیا تھا، میں نے کہا انبیاء علیہ السلام کے اجماع ہے اس پر۔ نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 145 رحمانیہ چاپ میں اس میں یہ حدیث قدسی موجود ہے، سورۃ فاتحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملا ہے۔ اب معراج کے رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام، باقی انبیاء مقتدی۔ جب ان انبیاء پر نازل نہیں ہوئی تو ان کو یاد کہاں سے تھی؟ حضور نے ان کو نہیں کہا ہے کہ اے انبیاء کی جماعت پہلے سورہ فاتحہ سیکھو، اس کے بعد میرے پاس نماز پیچھے نماز پڑھو، کیونکہ میری شریعت میں مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ کی نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا اگر آپ ضعیف روایت دکھا سکتے ہو دکھاؤ، ورنہ تمام انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی بغیر فاتحہ کی۔ تو اس سے ہمارے موقف ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی کی نماز امام کے پیچھے بغیر فاتحہ کی ہوتی ہے، اور امام کی قرأت فاتحہ تمام مقتدیوں کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تمام انبیاء کا اس پر اجماع ہے۔ آپ ہماری نماز کو باطل کہتے ہو تو ہم سے پہلے انبیاء کی نماز کو باطل کہو، انبیاء کی نماز کو باطل نہیں کہہ سکتے تو ہماری نماز کو کیسے باطل کہتے ہو؟ یقین جانے وہ چپ خاموش رہی ہے اس مناظرے۔ یہ مناظرہ ہمارے 4.5 گھنٹے ہوا ہے قرأت خلف الامام 2 سال پہلے، لیکن اس پر کچھ بھی نہیں کہا ہے، انہوں خاموش رہا ہے۔ پھر بعد میں کسی نے جواب کی کوشش کی تھی تو مجھے کہا تھا کہ آپ خود کہتے ہیں کہ ان پر فاتحہ نازل ہی نہیں ہوا تھا، ان کی شریعت میں فاتحہ تھا ہی نہیں، تو پھر اس کے بغیر اس کی نماز ہوتی تھی۔ میں نے کہا نہیں، امام بخاری نے باب باندھے، باب انما جعل الامام لیؤتم بہ، مقتدی پر امام کے اقتداء واجب ہے۔ اب امام مقیم ہے، مقتدی مسافر ہے، تو وہ پوری نماز پڑھیں گی کیونکہ مقتدی امام کے تابع ہے۔ اب یہ انبیاء علیہ السلام مقتدی تھے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند تھے، تابع تھے۔ اگر حضور علیہ السلام کی شریعت میں بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی مقتدی کی تو پھر انبیاء کی نماز کیسے ہوگی؟ ان کی نماز کو باطل کرو۔ یقین جانے میں نے اس میں 77-78 دلائل پیش کی تھی۔ 5 دلائل سب سے پہلے عوامی انداز میں نے پیش کی، لیکن عوام نے جو دلیل لیا تھا وہ یہی لیا تھا کہ انبیاء کا بھی اس پر اجماع ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ چیزیں ہم سیکھ لیں کہ ہم عوام کو اپنی بات کیسے سمجھائیں، ہم مناظرہ میں عوامی انداز سے گفتگو کیسے کریں۔ تو اس پر آپ سب سے پہلے جب یہاں ہم تعریف کے بات پر آ جائیں گے تو تعریف کے باب میں یا تو تعریفات آپ کے سامنے ہم نور الانوار پیش کریں گے، نظامی پیش کریں گے، اسامی مختلف کتابیں کتاب و تعریفات میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کتابوں کی طرف التفات نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے عوامی تعریف بتائیں گے عوام کو، پھر مثالیں دیں گے، کیونکہ یہ مناظرہ بعد میں عوام نے سننا ہے۔ اب میں اپنی بات عوام کو نہ سمجھا سکوں تو میرے مناظرے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کچھ تو تعریف کے بعد میں سب سے پہلے جب ہم آئیں گے تو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اخد الجید کے حوالے سے فی احکام الاجتہاد والتقلید، یہ ہمارے پشاور سے 2 جگہ سے شائع ہو گیا ہے، ایک مختصر رسالہ اور ایک حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے 3-4 رسائل اکٹھے شائع ہو گیا ہے۔ تو اس میں ایک میں تقریباً صفحہ 35 ہے اور دوسرے میں صفحہ 75 ہے۔ اس میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعریف کرتے لکھتے ہیں
التقلید اتباع الروایت دلالتاً، التقلید اتباع الروایت دلالتاً، ماہر شریعت کی روشنی میں شریعت پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ التقلید اتباع الروایت دلالتاً، ماہر شریعت کی روشنی میں، ماہر شریعت کی اقتداء میں شریعت پر عمل کرنے کا نام تقلید ہوتا ہے، تقلید ہے۔ حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ نے مثال دی ہے، اپنے پڑھا ہوں گے، میں تو صرف آپ کو سناتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ماہر شریعت ہے، ہم مقلدین ماہر شریعت نہیں ہے، تو اجتہادی مسائل میں ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اقتداء اور رہنمائی میں اس قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے تو اجتہادی مسئلہ آتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسئلہ قرآن سے آتا ہے، امام صاحب رحمہ اللہ فرمائے کوئی مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے میں قرآن کو دیکھتا ہوں، وہاں ملے فعل الرأس ولائی، وہاں نہ ملے حدیث کی طرف آتا ہوں، اصول آپ نے پڑھی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مسئلہ لیا براہ راست قرآن سے اجتہادی مسائل میں، اس پر عمل کر کے ہم کو بھی بتا دیا، تو ہم نے بھی اس پر عمل کر دیا۔ اس کی مثال ایسا ہے، ایک امام ہے باقی مقتدی، اب ظہر کی نماز ہم پڑھے ہیں نا، ایک امام ہوگی باقی ہم سب مقتدی ہوں گے۔ امام کس کی عبادت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ امام سجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ کو، ہم سب بھی سجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ کو۔ فرق کیا ہے؟ امام براہ راست اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور مقتدی امام کی اقتداء میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ امام براہ راست اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور مقتدی امام کی اقتداء میں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہی مثال مقلد اور مقلد امام کا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ امام تو بڑا اچھا آدمی ہے اور یہ مقتدی بڑے مشرک لوگ ہیں، کیوں؟ امام تو اللہ کی عبادت کرتے، مقتدی امام کی عبادت کرتے، امام اللہ کو سجدہ کرتے، مقتدی امام کو سجدہ کرتے، تو لوگ کہیں گے یہ تو پاگل ہے، اس کی دماغ خراب ہے۔ مولانا اکاڑوی رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے، ان کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، حضرت کے دروس میں سنے، کہ جو نہ امام ہو نہ مقتدی ہو، کبھی امام کو گالیاں دے اور مقتدیوں سے لڑ پڑے، یہی غیر مقلد ہے۔ تو اس لیے بات تو سمجھ میں آ گئی نا تقلید۔ جب ہم تعریف کرتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے، تو پھر یہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ ہم جب تقلید میں دعویٰ پیش کرتے ہیں تو وضاحت میں کہتے ہیں کہ ہم اجتہادی مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، پھر ساتھ میں یہ بھی لکھ دے نوٹ میں، وضاحت میں، کہ تنبیہات میں، کہ ہم ہر فن میں اس فن کے ماہر کی تقلید کرتے ہیں، فن میں اطباء کی، نحو میں نحویوں کی، صرف میں صرفیوں کی۔ تو یہاں پر وہ لوگ ہم سے ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ جو تقلید کی تعریف آپ نے کی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سر دکھا دو، تو آپ ان کو جواب دیں گے کہ بھائی ہم نے کہا تھا کہ اجتہادی مسائل میں ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہو، تو کیا یہ تعریف اجتہادی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے؟ یہ چلو پھر ٹھیک ہے، آپ ماہر فن کی تقلید کرتے ہیں، ہر فن میں اس فن کے ماہرین کی اتباع کرتے ہیں، تقلید کرتے، تو کیا حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ماہر فن ہے؟ وہ تو خود مقلد آدمی ہے، تمہارا دعویٰ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مقلد ہے وہ، تو پھر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے کیسے تعریف پیش کی؟ تو آگے سے آپ جواب دیں گے کہ دیکھیے امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ماہر فن تو نہیں ہے، لیکن شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وہ آدمی ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان مسلم ہے، آپ بھی مانتے ہم بھی مانتے، آپ ان کو اہل حدیث سمجھتے غیر مقلد، ہم ان کو حنفی سمجھتے، مسلم شخصیت ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، شاہ صاحب رحمہ اللہ ناقل ہے اہل فن سے، تو اس کے نقل پر ہمارا بھی اعتماد ہے، تمہارا بھی اعتماد ہے، اس لیے ہم نے شاہ صاحب سے تعریف پیش کی۔ بات سمجھ آ گئی؟ آپ کی سمجھ میں نہیں ہے یہ بات؟ ہم نے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے تعریف پیش کی، اخدرجیت کے حوالے 135 یا 175 دونوں ریلیشن کے حوالے میں نے بتایا۔ اب اس میں اعتراض کرے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ماہر فن ہے؟ جی ماہر فن نہیں، پھر کیوں آپ نے اس سے تقلید کی تعریف پیش کی؟ اس لیے پیش کی کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان مسلم شخصیت ہے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ناقل ہے،
ہمیں بھی اس کی نقل پر اعتماد ہے، تمہیں بھی اعتماد ہے۔ جب ہم سب کو اعتماد ہے تو اس وجہ سے ہم نے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتاب سے پیش کی۔ آگے پھر ہم 2-3 مثالیں پیش کریں گے۔ دیکھیے یہ مناظرے میں یا بیان کے دوران میں تو 6, 7, 8 مثالیں اور پیش کرتا ہوں، لیکن یہ صرف 1-2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ اب دیکھیے تقلید کے مسئلہ میں ہم جو تعریفات پڑھتے ہیں، التقلید اتباع الغیر علی ظن انہ محق بلا نظر فی الدلیل، یا اس کو چھوڑ دیں۔ یہ جو تعریف میں نے پیش کیا پھر آپ اسے پر اکتفا کریں۔ التقلید اتباع الروایت دلالتاً، ماہر شریعت کی روشنی میں شریعت پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ اس سے آگے مثال سمجھیں، 3 آدمی ہیں، قرآن پر سنت پر عمل کرنے، اجتہادی مسائل میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے 3 راستے ہیں، 3 طریقے، یعنی غیر مجتہد کے لیے، مجتہد کے لیے غیر مجتہد۔ نمبر 1، ایک آدمی مجتہد نہیں ہے، اس کے باوجود اس کا ذہن یہ ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مجھے کسی امام مجتہد کی تقلید کی ضرورت نہیں، بس اردو پشتوں کے ترجمے میں دیکھ کر خود ہی مسئلے پر عمل کروں۔ دوسرا آدمی وہ ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے میں اتنے تکلفات کروں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کروں، اس دور کے کسی مولوی کی تقلید کریں گے۔ تیسرا آدمی یہ وہ ہے کہ وہ اردو پشتو ترجموں پر اعتماد نہیں کرتے بلکہ مجتہد کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ 3 مثالیں ہیں۔ ایک غیر مقلد مولوی ہے جو کہتے ہیں ہم خود مجتہد ہیں، مجتہد نہیں ہے، اپنے آپ کو مجتہد سمجھتے ہوئے قرآن و سنت سے براہ راست مسائل لینے کے مدعی ہے، اگرچہ نہیں لے سکتے، جھوٹ بولتے ہیں، بعد میں واضح کروں گا انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر ان کی عوام الناس ہے جو اپنی مولویوں کی تقلید کرتے ہیں، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، خیر القرون کے امام کو چھوڑ کر اس دور کے ایک مولوی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اجتہادی مسائل میں شریعت پر عمل کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ اردو پشتو ترجمے دیکھ کر عمل کرنا شروع کریں۔ اس کی آپ ایک مثال دو سمجھیں۔ ایک اندھا ہے، سرگودا سے پشاور جانا چاہتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے کسی کے رہنمائی کی ضرورت نہیں، جو بنا ہے، آنکھوں والا ہے، وہ بھی اسی راستے پر جائیں گے، میں بھی اسی پر جاؤں، پاؤں میرے ساتھ بھی ہے، اس کے ساتھ بھی، راستہ ان کے لیے بھی ہموار ہے، میرے لیے ہموار، میں خود جاتا ہوں۔ دوسرا اندھا ہے، کسی اندھی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کہتا ہے کہ مجھے پشاور لے جائے۔ اب یہ پہلا اندھا جو خود چل رہا ہے اس دور کے غیر مقلدین کی مولوی ہے۔ دوسرا جو اندھے کے ہاتھ پکڑ کر پشاور پہنچنا چاہتے ہیں، یہ ان کے عوام ہے جو اپنی مولوی جو مجتہد نہیں ہے اس کے دامن اور ہاتھ پکڑ کر پشاور پہنچنا چاہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم ہے جو خود تو اجتہادی بصارت نہیں رکھتے، اجتہادی مسائل میں قرآن و سنت سے ہم مسئلہ نہیں لے سکتے، طاقت نہیں ہے ہمارا، لیکن اس اندھے کی مثال ہے جو بنا کے ہاتھ پکڑ کر اس کو کہہ دے کہ میں آپ کے سہارے سے، آپ کی اقتداء میں پشاور پہنچنا چاہتا ہوں، جانا چاہتا ہوں، وہ ہمارا ہی مثال ہے۔ اسباب کی دنیا میں اب دیکھ لیں، پہلے 2 اندھے، ایک جو خود جا رہا ہے، ایک جو دوسرے اندھے کا ہاتھ پکڑ کر کے جا رہا ہے، یہ اسباب کی دنیا میں کبھی بھی پشاور نہیں پہنچ سکتے۔ اگر کرامت کے طور پر پہنچ جائے تو جدا بات ہے، لیکن یہ تو کرامت بھی نہیں مانتی۔ تیسرے آدمی وہ اہل سنت والجماعت 4 مذاہب والے مقلدین ہیں، انشاءاللہ ہم منزل مقصود کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور مثال آپ لے لیں، ایک آدمی ہے بیمار ہے، وہ خود ڈاکٹر نہیں ہے، اصول طب کے اصول کو نہیں سمجھ پڑے، وہ نہیں سمجھتی۔ اب یہ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، کیا ضرورت، میں سرگودا شہر جاؤں گا، اتنا تکلیف اٹھاؤں گا، پھر وہاں ڈاکٹر کو فیس بھی دوں گا، انتظار بھی کروں گا، وہ خدا تو نہیں ہے کہ لوگوں کو شفا دیتی ہے۔ یہ اصول طب کی 50 کتابیں میرے ساتھ الماری میں پڑی ہے، اردو میں ہے، پشتو میں ہے، میں سب کو سمجھتا ہوں۔ میرا بخار ہے یا میرا کوئی دوسرا بیماری ہے، میں خود کتاب دیکھ کر اپنے لیے نسخہ تجویز کر کے علاج کروں گا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا
دوسرا آدمی کہتے یار میں خود تو یہ کتابیں نہیں سمجھتا، لیکن کیا ضرورت کہ میں سرگودا جاؤں، شہر چلے جاؤ اور ڈاکٹر کا نمبر لے لو، فیس دے کر ان سے علاج کرو. یا مولانا صاحب کے پاس آتے، مولانا صاحب یہ اصول طب کی کتابیں آپ پڑھو، بخار میں کوئی اس کے لیے نسخہ لکھا ہوگا، مجھے وہ نسخہ تجویز کرے، میرے لیے کسی کاغذ پر لکھ کر تاکہ میں شروع کروں. تیسرا آدمی یہ کہتے نہیں یہ اردو پشتو کتابیں میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن علاج کے لیے یہ کافی نہیں ہے، میں کسی ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جا کر علاج کروں گا. اب تین بندے ہیں، ایک جو خود علاج کرتے ہیں، غیر مقلدین کے مولوی ہے جو اپنے آپ کو مجتہد سمجھتی ہے. دوسرے نمبر ان کے عوام ہے جو اپنے مولویوں سے علاج کراتے ہیں. تیسرے نمبر پر ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اب دیکھیے پہلے دو مریضوں کو اسباب کی دنیا میں کبھی بھی شفا نہیں ملے گی، تیسرے بندے کو اگر تقدیر میں صحت و زندگی ہو تو انشاءاللہ اس کو صحت ملے گی. یہی مثال ہے، ایک غیر مقلد امی ہے، ان کی مولوی ہے، ایک عوام ہے. اب دیکھیے کہ ان تینوں کا جھگڑا کس بات میں ہے کہ ہم اصول طب کی کتاب پر عمل کرتی ہے، لیکن عمل کرنے کا طریقہ جدا جدا ہے. پہلا آدمی جو سمجھتا ہے ہم اصول طب کی کتابوں پر عمل کرتی ہے، ہم ڈاکٹر کو خدا نہیں بناتا. دوسرا آدمی اپنی مولوی سے علاج کرتی ہے. ان دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اصول طب کی کتابوں پر عمل کرتے ہیں. اور تیسرا بندہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر کو خدا بنایا ہوا ہے، اصول طب کی کتابوں کو آپ نہیں مانتے، اس پر عمل نہیں کرتے، کیوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، خود علاج کرو. یہی غیر مقلد کی مثال ہے. کہتے ہم خود قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کو آپ نے خدا بنایا ہوا ہے، آپ نے رسول بنائے ہوئے، کیوں کہ ان کے پیچھے لگے ہوئے. امام ابو حنیفہ بھی یہی قرآن و سنت اس کے سامنے بھی تھا، ہمارے سامنے بھی تھا. امام اس پر عمل کرتے تھے تو تم بھی خود اس پر عمل کرو. دیکھیے تینوں کا دعویٰ ہے ہم قرآن و سنت پر عمل کرتے، لیکن طریقہ وہی ہے جو تین مریضوں کا میں نے مثال دی تھی. مجھے پشاور میں تھا، ایک آدمی نے مجھے فون کیا، مجھے کہتے قرآن اور حدیث ہمارے سامنے موجود ہے تو ہمیں امام کی کیا ضرورت. میں نے اس سے پوچھا آپ کو پتہ ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد کو کن مسائل میں فالو کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں. یہ چپ ہو گیا. میں نے کہا ہم اجتہادی مسائل میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں. مجھے کہتے ہیں اجتہادی مسائل کیا ہوتے ہیں، آپ نے پڑھے ہوں گے. میں نے کہا اجتہادی مسائل تین قسم کی ہے. نمبر ایک وہی ہے جو قرآن و سنت میں صراحتاً نہیں ہے. دوسری نمبر پر وہ ہے جو قرآن و سنت میں صراحتاً ہے لیکن نصوص کے اندر ظاہری طور پر تعارض آ گیا. تیسری نمبر پر جو قرآن و سنت میں صراحتاً ہے، ان کے اندر تعارض بھی نہیں ہے لیکن ایک لفظ ایسا آیا ہے جو ایک معنی سے زیادہ کے احتمال رکھتی ہے. پہلے کو ہم مسائل غیر منصوصہ کہتے، دوسرے کو ہم مسائل منصوصہ متعارضہ کہتے، تیسرے کو ہم مسائل منصوصہ غیر متعارضہ محتملہ کہتے. میں نے کہا پہلے قسم میں مجتہد اجتہاد کرتے، غیر منصوصی مسئلہ لے کر منصوصی کی طرف جاتی ہے اور اس کے لیے نظیر تلاش کرتے. جب نظیر کو پائے تو نظیر پانے کے بعد یہ علت تلاش کرتے، جب علت یہ پالے اس کے بعد عمومی حکم بیان کرتے اور ہم غیر مجتہد اس کی تقلید کرتے ہیں. دوسری نمبر پر یہ تعارض کی صورت میں یہ تطبیق کرتی ہے، دلیل شرعی کے ساتھ ہم اس کی تقلید کرتے. تیسری نمبر پر یہ ایک معنی کے تعین کرتے ہیں دلیل کے ساتھ، ہم ان کی تقلید کرتے. یہ تین مسائل ہے اجتہادی. نمبر ایک غیر منصوصی، یہ قرآن سورت میں صراحتاً نہیں ہے. دوسری نمبر پر دلائل کے اندر نصوص میں ظاہراً تعارض آ گیا ہے. تیسری نمبر پر ایک سے زیادہ معنوں کا احتمال ہے، تو ہم کس معنی کو ترجیح دیں. میں نے کہا ان تین مسائلوں میں قرآن و سنت نہیں ہے. اب غیر منصوصی تو ہے تب جب اس میں قرآن اور حدیث نہیں ہے. قرآن سنت میں صراحتاً ہو تو پھر غیر منصوصی نہیں بنے گا. دوسری نمبر پر نصوص میں تعارض آ گئی، میں کس پر عمل کروں. ایک یہ کہ میں اپنی عقل پر اعتماد کروں، ناقص عقل پر جو مجتہد بھی نہیں ہوں. دوسرا طریقہ ہے کہ میں مجتہد امام پر اعتماد کر کے اس کے بعد مانوں. تیسرے نمبر پر احتمالات آ گئی تو میں کس
معنی کے تعین کرو، یہ میں خود اپنی عقل سے نہیں کر سکتا. اب میرے لیے صحیح راستہ یہی ہے، شریعت میرے لیے یہی تجویز کرتے ہے کہ میں ماہرین پر اعتماد کر کے ان کے راستے پر چلوں گا. تو میں نے اس کو کہا یہ تینوں مسائل امام کو ہم اسے میں فالو کرتے ہیں، آپ بتا دیں اس میں قرآن اور حدیث ہے، اگر ہے آپ بتا دیں میں آج سے بات عمل شروع کروں. اب ان غریبوں کو یوں بھی پتہ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کن مسائل میں امام کو فالو کرتے ہیں، اس لیے یہ اعتراضات شروع کرتے ہیں. بہرحال تو ایک دو مثالیں میں نے آپ کو دی، مثالیں بہت ہیں لیکن میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا. لیکن جتنی تعریفات بھی ہوئے، التقلید اتباع الغیر علی ظن انہ محق بلا نظر فی الدلیل. آپ توجہ کریں، ان تمام تعریفات کی ہمارے اور ان کے درمیان جو بات آتی سب کے حاصل ہے کسی کی بادلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا یہ تقلید ہے. کسی کی بادلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا یہ تقلید ہے ہمارے نزدیک. اور غیر مقلدین کے نزدیک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کسی کی بے دلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل ماننا یہ تقلید ہے. اب اس میں آپ سوچیں، میرا ایک جگہ میں بحث تھا ایک غیر مقلد کے ساتھ، وہ لوگوں کو بہت زیادہ یہ پہلا سال تھا جس پر میں فارغ ہوا تھا، میرے داڑھی بھی پوری طرح اس وقت نہیں آئی تھی. تو ایک مدرسے کے طلباء کی مولوی کے ساتھ بات آ گئی تھی. تو اس طلباء نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہمارے مدرسے میں ایک سادسہ کا طالب علم ہے، ہم اس کو لائیں گے، اب اس سے بات کریں. یہ میرے پاس آ گئی تو میں بھی آیا. تو جب میں بیٹھ کے ان سے بات شروع کی، اس سے میں نے پوچھا تقلید کی تعریف کیا ہے؟ تو یہ مجھے کہتے کسی کی بے دلیل مان کو بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا یہ تقلید ہے. میں نے کہا چلو اس پر پکے رہو گے کیا؟ ٹھیک ہے بالکل. میں نے کہا آپ نے تعریف کی کسی کی بے دلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا یہ تقلید ہے. مجھے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ مجھے بتا دیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جمعہ کی دوسری اذان شروع کی، صحابہ اور تابعین نے مان لیا. اب آپ کے نزدیک خلفائے راشدین کے عمل آپ کے نزدیک سنت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، شرعی حجت نہیں ہے. اگر آپ کے نزدیک ہے تو آپ تک آپ کے مساجد میں کیوں نہیں ہوتی؟ 3 طلاق کا مسئلہ ہو، 4 جنازے کے 4 تکبیرات کا مسئلہ ہو، عورتوں کے گھر میں نماز کا مسئلہ ہو، یا جتنے مسائل بھی آتی ہے صحابہ کو تو بالکل نہیں مانتے، خلفائے راشدین کو بھی حجت نہیں. میں نے کہا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دوسری اذان شروع کی، بے دلیل بات تھی آپ کے نزدیک. کسی صحابی یا تابعی نے دلیل کا مطالبہ کیا اور پیش کریں؟ اگر نہیں تو یہ صحابہ کے زمانے اس پر تقلید پر اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا، بات ختم. اسی طرح 4-5 دلائل میں نے عوامی انداز میں پیش کی، وہ عوام بے سمجھ. آخر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا مولانا صاحب یہ مجھے بتا دیں بغیر نکاح کی گواہ ہوتی ہے آپ کے نزدیک؟ کہتے نہیں. میں نے کہا حدیث میں بھی یہی ہے، لا نکاح الا بشہود، بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتی. میں نے کہا آپ کے ماں اور باپ کا جب نکاح تھا تو اس میں یہی، میں نے کہا جب مشرک گواہ ہوتے ہیں، مشرک کی گواہی آپ کے نزدیک قابل قبول؟ کہتے نہیں. میں نے کہا آپ کے ماں باپ کا نکاح جب تھا اس میں یہی حنفی گواہ تھی، آپ کے ماں باپ کا نکاح نہیں ہو گیا تو آپ کیا ہے؟ یہ مجھے کہتے ہیں پشتوں میں وہ غلطی خبری تھی بولی شروع گڑے وڑے. مجھے کہتی ہے اتنی گندی باتیں آپ نے کیوں شروع کی؟ میں نے کہا مولوی صاحب اس لیے کہ آپ نے بنیاد گندہ رکھ دیا. جب آپ بنیاد گندہ رکھیں گے تو پھر گندہ مسائل اس سے بھی جنم لیں گے. تو ان غریبوں کی یقین مانے پشاور حیات آباد میں ایک جگہ ہمارا مناظرہ تھا ان کے ساتھ، ان کے شیخ کا نام شکیل ارشد تھا. ایک پگری میں مناظرہ تھا. ہمارے ساتھ پشاور کے شیوخ بھی تھے، شیخ عبدالستار صاحب دامت برکاتہ، بڑا شیخ الحدیث سے، کتابیں بھی لکھی، شاید آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گے ان کے. یہ بھی میرے ساتھ تھا. دوسرے علماء جب ہم پہنچ گئے وہاں حیات آباد پگری تو یہ غیر مقلد مولوی بھاگ گئے، وہ نہیں آئے. ان کی عوام نوجوان آئے. ایک نوجوان تھا ان کے ساتھ، چونکہ جو عنوان تھا مناظرے کی وہ مکمل نماز تھی. ان کے ساتھ شیخ امین اللہ پشاور والے کی کتاب تھا نماز کے موضوع پر. تو ہم نے اس سے کہا کہ وہ آپ کے مولوی تو بھاگ گئے، اب کیا کریں گے؟ یہ کہتے ہم ثابت کرتے ہیں آپ کے سامنے. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کتاب کھول دی. میں نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کتاب کھول دیا.
یہ اس پہ مسئلے کی دلیل ڈھونڈ رہا تھا مجھے بتانے کے لیے، کہ کوئی یہ تو عام ہی تھا، نہ بخاری جانتا تھا نہ مسلم، کوئی چیز نہیں، نہ حدیث کی کتاب جانتا، یہ جانتا تھا کہ شیخ امین اللہ نے یہ کتاب لکھ دیا ہے، اس میں دلائل ہے، میں ان کو دلائل بتاتا ہوں۔ میں نے کہا، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا 1 منٹ صبر کرو۔ میں نے اس سے کہا آپ کو کیا پتہ ہے کہ شیخ امین اللہ نے اس میں جو حدیث کا حوالہ دے دیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ حدیث کا جو ترجمہ کیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط، آپ کو کیا پتہ ہے؟ میں نے اس سے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ شیخ امیر اللہ کی تقلید کرتے ہیں؟ مجھے کہ نہیں، میں تقلید نہیں کرتا، میں اتباع کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیا فرق ہے تقلید اور اتباع میں؟ مجھے کہتا ہے کسی کی بے دلیل بات کو ماننا یہ تقلید ہے، یعنی کسی کی ایسی بات کو ماننا جس پر قرآن و سنت سے دلیل نہیں، یہ تقلید ہے، اور کسی کی بادلیل بات، ایسی بات جس پر قرآن و سنت سے دلیل ہو ماننا، یہ اتباع ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس پر ایک آیات پڑھو، ایک حدیث پڑھو کہ غیر اللہ کی اتباع جائز ہے اور تقلید ناجائز، اس پر ایک آیت یا حدیث پڑھو۔ یہ آگے سے شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ میں نے کہا ترجمہ کرو، یہ تھوڑا سا ڈر گیا، میں نے کہا چلو میں کرتا ہوں، ایک دوسرا مولوی میں نے کہا یہ کرے گا، آپ ترجمے میں سوچیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ما انزل اللہ کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، ما سوى اللہ کی اتباع مت کرو۔ اب دیکھیے ان کا دعویٰ کیا تھا کہ غیر اللہ کی اتباع جائز ہے اور تقلید ناجائز، دلیل کیا پڑھتا ہے؟ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، ما سوى اللہ کی اتباع مت کرو۔ میں نے کہا اب تھوڑا سا سوچے کہ آپ میری دعویٰ کی رد کر رہے ہیں کہ آپ اپنے دعوے کی رد کر رہے ہیں۔ جب اس نے سوچا یہ بھی اپنے ساتھ تھوڑا سا اس طرح مسکرا، خود بھی اپنے پیچھے ہنس رہے۔ واللہ میں نے آج تک 12 سال 11 سال تقریباً 50 سے زیادہ مناظرے میرے ان سے ہوئے الحمدللہ، یہ وہ مناظرے 3-3 4-4 گھنٹے میرے ریکارڈ پر ہے، اسی طرح مجالس 200 سے بھی زیادہ ہوگی، قسم بخدا میں آپ کو قسمیہ کے طور پر بتاؤں، ان کے مولویوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا، ہمارا دلیل کے کچھ بھی نہیں سمجھتے، اس طرح توتیوں کے رٹ لگائی ہوئی کوئی چیز بھی نہیں سمجھتے۔ آپ ان کے دلیل میں تھوڑا سا ان کو پکڑیں گے تو آگے نہیں جا سکتے، اور یہ سب اہل باطل کا طریقہ ہے۔ میں انشاءاللہ آگے موقع ملا تو آپ کو بتا دوں، مماتیوں سے ہمارا سما اور موتا کے موضوع پر مناظرہ تھا 2 سال پہلے، یہ 4 گھنٹے کا مناظرہ ہمارا ہوا ہے، بڑا مشہور مناظرہ ہے وہاں پشتوں میں۔ تو مجھے کہتا ہے کہ کان ختم ہو گیا ہے، یہ ختم ہو گیا ہے، اب سبب نہیں ہے، تو آپ کی یہ سما جو ہے مافوق الاسباب ہے، کان نہیں ہے، آلہ نہیں ہے سننے کا، تو مافوق الاسباب اب سننے کے قائل ہو، یہی شرک ہے۔ جب میں دلائل سناتا رہا انه ليسمع قرآن علیہم ما انتم باسماء ما يقولون وغیرہ دلائل میں سنا رہا تھا، تو یہ مجھے کہتے ہیں یہ مواضع منصوصہ، یعنی جو دلائل میں ہے نصوص میں ہے، یہ روح سنتے ہیں جسم نہیں سنتی۔ تو میں نے اس سے تقریباً 14-15 جوابات میں دیتا ہوں، لیکن یہ ایک جواب میں نے مناظرے میں اس کو الزام ہی دیا، میں نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ جسم مٹی ہو گیا ہے، ختم ہو گیا، کان نہیں ہے، تو یہ کیسے سنتے؟ آپ مفوق الاسباب سما کے قائل ہو گئے، یہ شرک ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب جسم کے کان ختم ہو گئی، ہم نے سما کا قول کیا، آپ نے کہا یہ مفوق الاسباب شرک ہے، تو مولوی صاحب مجھے بتائیے کہ روح کے تو بالکل کان نہیں ہے، سب سے بڑے مشرک تو آپ ہو گئے۔ پھر یہ مناظر پورے مناظر میں رٹ لگا رہا تھا کہ دور اور قریب سے سننا یہ شرک ہے، دور، میں نے کہا دور کو دور کرو اس سے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، عند القبر کی بات ہو رہی ہو۔ یہ بار بار جب یہ مواضع منصوصہ پہ آ گئی، کہتے ہیں یہاں روح سنتے ہیں جسم نہیں سنتے۔ میں نے کہا مولوی صاحب میں بھی پوچھتا ہوں، آپ کی نزدیک روح تو یا اعلیٰ علیین میں ہے یا برزخ 7 زمین کے نیچے ہے، سجین میں ہے، آپ روح کا جسم کے ساتھ تعلق بھی نہیں مانتے، مواضع منصوصہ میں آپ سننے کے قائل ہے، تو قریب سے سننے کے ہم قائل ہو گئے یا آپ قائل ہو گئے؟ روح تو یا سجین میں ہے یا علیین میں، اتنی دور ہے، 7 آسمان 7 زمین کے نیچے، مواضع منصوصہ میں آپ کی نزدیک روح سنتا ہے، تو دور سے سننے کے ہم تو قائل نہیں ہو گئے، آپ قائل ہو گئے۔ یقین ہو گئی، کوئی جواب مجھے، میں نے جتنا مطالعہ کیا ان کا
جتنی مجالس میرے ان سے ہوئی، واللہ یہ اپنے عقیدہ کو نہیں سمجھتے، نہ اپنی دلائل کو سمجھتی۔ جب بھی ہم ان کو پکڑتے ہیں ہم کہتے ہیں بابا اصول یہ ہے، مدعی دعویٰ پیش کرے گا، دعویٰ پر دلیل پیش کرے گا، پھر سب سے اہم بات دلیل سے دعویٰ پر استدلال کرے گا کہ یہ میرے دعویٰ ہے، یہ دلیل ہے، اور میرے دعویٰ اور دلیل میں مطابقت یہ ہے۔ جب آپ استدلال نہیں کرو گے، مطابقت بیان نہیں کرو گے، تو کوئی دلیل بھی آپ کی دلیل نہیں بنے گی۔ ان غریبوں کو نہ تو استدلال آتا ہے، نہ دعویٰ اور دلیل میں مطابقت کا طریقہ آتے، یقین جانے سب کا یہی حال ہے جتنا میں نے دیکھا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، وہ پشاور آیا تھا بعد میں، تو میں نے اس کو کہا ایک آیات بتاؤ کہ غیر اللہ کی اتباع جائز ہے اور تقلید ناجائز ہے، تو مجھے دلیل اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، ما سوی اللہ کی اتباع مت کرو۔ تو میں نے کہا یہ تو آپ نے اپنی دعوی کی تردید کر دی، ابھی آپ نے کہا کہ میں شیخ امیر اللہ کی اتباع کرتا ہوں، تقلید نہیں کرتا۔ یہ اتباع ابو جہل کر رہا تھا، مشرکین مکہ کر رہا تھا، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا ولو کان هناک مشرکون، یہ تو مشرکین کا طریقہ تھا، ان مشرکین کی طریقہ پر چل کر اب دلائل کی انکار کر رہے ہیں۔ واللہ یہ پیغور تو ہم ہی کرتے، تانا ہم ہی دیتے کہ آپ مشرکین کی طریقے پر جائیں، واللہ آپ ان کو مطالعہ کریں گے یہ خود مشرکین کی طریقے پر جا رہے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ ہمارے پشاور میں تھا ایک حکیم صاحب تھا، انہوں نے غیر مقلد بنایا ہوا تھا، میں نے اس سے پوچھا آپ کی ماں زندہ ہے؟ کہتے زندہ ہے۔ میں نے کہا وہ مسلمان ہے یا مشرک ہے؟ مجھے کہتے الحمدللہ وہ مسلمان ہے۔ میں نے کہا باپ زندہ ہے مر گیا؟ کہتے وہ مر گیا ہے۔ میں نے کہا مسلمان یا کافر؟ کہتے مشرک کافر مقلد یہ نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کے باپ مشرک، آپ کے ماں مسلمان، تو اس کی مشرک اور مسلمان کی نکاح نہیں ہوتی، آپ کیا پیدا ہو گئی؟ تو مجھے کہتے یہ قسم مسائل کرتے ہو تو پھر صحابہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا صحابہ پر اپنے آپ کو قیاس نہ کرو، کیونکہ اس وقت وراتن کے والمشرکات ہے یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، جب آپ کے ماں باپ کا نکاح ہو رہا تھا اس وقت یہ حکم موجود تھا، اس لیے آپ اپنے ماں باپ کو صحابہ پر کبھی قیاس نہ کرو۔ بہرحال یہ میں سنا رہا ہوں، شاید آپ کو طریقہ سمجھ آ جائے، تو میں نے کہا یہ طریقہ، تو وہاں میں نے 2-3 دلائل سنائے اس کو، آخر میں یہ اتنا بے بس ہو گیا، یہ ہمارے طلباء نے تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ سادی سا طالب علم میں آپ کے ساتھ بات کری، یہ میں نے ان سے تعریف کیا، انہوں نے تعریف کیا کسی کی بے دلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا۔ میں نے سب سے پہلے عثمانی غنی دوسرے اذان جمعہ کی شروع کیا تھا، آپ کے نزدیک تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، خلیفہ راشد کا عمل، کسی صحابی نے مطالبہ کیا ہو تو پیش کری، یہ سب سے بڑی دلیل ہے تقلید کا۔ ہمارے نزدیک تو خلیفہ راشد کی عمل سنت ہے، تو ہمارے نزدیک کسی کی دلیل بات کو صحابہ نے بغیر مطالبہ دلیل کے مان لیا۔ پھر قرآن مجید جمع ہو گیا، بخاری کی روایت آپ نے پڑھی ہوگی تقلید کے مسئلہ میں، وہاں بھی نہ کسی نے دلیل کا مطالبہ کیا ہے، نہ ابوبکر صدیق نے دلیل پیش کیا ہے، وہاں بھی تقلید کا مسئلہ۔ پھر اس طرح آپ آتے رہے، پوری دلائل ہمارے سامنے آتے رہی۔ بہرحال میں 1-2 دلائل قرآن سے بھی پیش کروں گا، اس پر اعتراضات کر کے آگے جوابات ہو، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے قرآن مجید 1-2 آیاتیں پڑھ کر سناتا ہوں، کیونکہ زیادہ تو آپ نے پڑھی ہے، اس لیے مجھے ضرورت نہیں کہ میں اس پر زیادہ بات کروں۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے مومنوں، اے ایمان کے دعویٰ کرنے والوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم اور فقہاء مجتہدین کی تقلید کرو۔ یا اب سوچ غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی۔ میں اردو میں زیادہ تک ترجمہ نہیں کر سکتا، بہت تکلف کے ساتھ تو پشتوں سے، اس لیے زیادہ نہیں بتا، کچھ غلطی ہو جائے تو آپ چشم پوشی کریں، نظر انداز کریں۔ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم اور اطاعت کرو اولی الامر کے تم سے۔ یہاں پر سب سے پہلے آپ سمجھیں، اطیعوا امر کا صیغہ ہے، اور ہم نے پڑھا ہے
امر جب اس کے خلاف قرینہ نہ ہو تو وہ وجوب کے لیے آتا ہے. ہمارا دعویٰ بھی یہی تھا کہ تقلید واجب ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ غیر مجتہد کے لیے مجتہد کی تقلید واجب ہے. نمبر ایک بات. دوسری نمبر پر یا اولی الامر منکم ہے. ہم زیادہ بات میں اس پر نہیں کرتا کیونکہ قرآن سے بھی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ یا اب گور اولی الامر کے تفسیر لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ سے کیا ہے. اولی الامر کون ہے؟ جو استنباط کے قدرت رکھتے، استنباط کے ملکہ رکھتے، اور استنباط کرنا مجتہدین کی کام ہے. سب سے پہلے قرآن سے یہ ثابت ہے کہ اس سے مجتہدین فقہاء مراد. دوسری نمبر پر آپ امام حاکم کی مستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر ہمارے ساتھ جو پشاور میں چھاپے صفحہ نمبر 258 اس کی کھول دی، وہاں 2 روایتیں اس نے نقل کی ہے. سب سے پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، دوسرا روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ. وہ دونوں فرماتے ہیں اس سے فقہاء مجتہدین مراد. جلد 1 صفحہ 225 سے قدیمی چھاپے ہمارے ساتھ، وہاں دونوں تفسیر کرتے اولی الفقہ والخیر. اور حضرت جابر فَأَوْجَبَ اللَّهُ طَاعَتَهُمْ، اللہ نے ان کی اطاعت واجب کی. تو یہ بھی بات صاف ہو گئی. بلکہ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمہ اللہ اسی آیات کے نیچے لگتے ہیں صحابہ اور تابعین کا اس پر اجماع ہے کہ اس سے مراد فقہاء اور مجتہدین ہے. میں وہ عبارت آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جو امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے. امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ اس میں تھوڑا سا گڑبڑ ہے نوٹس میں جو میرے ساتھ ہے، لیکن اس کے الفاظ میرے خیال میں یہ ہے لا نزاع ان جماعت من الصحابت. اس میں کوئی نزاع نہیں، اختلاف نہیں کہ بے شک صحابہ کی جماعت و تابعین اور تابعین حملوا قول اولی الامر منکم علی العلماء. صحابہ اور تابعین نے اس کا مطلب یہ لے، اولی الامر کا مطلب یہ کہ اس سے مراد فقہاء مجتہدین ہے. تفسیری کبیر میں امام رازی رحمہ اللہ نے اس آیات کے نیچے اس پر اجماع نقل کیا ہے. بہرحال 2 باتیں کنفرم ہو گئی. نمبر 1 اولی الامر سے مراد فقہاء مجتہدین ہے. نمبر 2 یا اطیعوا امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو اس سے تقلید کی وجوب ثابت ہو گیا. 2 بات. تیسرے نمبر پر آپ یہاں آئیں گے تو یہ لوگ مختلف اشکالات کریں گے. سب سے پہلے اشکال کریں گے یار آپ نے تقلید شخصی ثابت کرنا ہے اور یہ اولی الامر جمع ہے، تو کیسے اس سے تقلید شخصی ثابت کریں گے؟ تو آپ ان کو بتا دی جواب دے کہ یہ تو مشہور ضابطہ ہے. یہ تو مشہور ضابطہ ہے جب جمع کی نسبت جمع کی طرف ہو جائے تو اس کے تقسیم احاد پر ہوتا ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں آتے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. وضو کے دوران آپ وجوہ جمع آیا ہے. ابھی آج تک آپ جو وضو کرتے تو صرف اپنا چہرہ دھوتی یا اور لوگوں کے چہرے بھی دھوتی؟ تو یہ وجوہ جمع آیا ہے. تو یہ ہم قاعدہ پڑھ کے جمع کی نسبت جمع کی طرف ہو جائے تو تقسیم ہاتھ پر ہوتا ہے. اسے یا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ یا 3-4 مثالیں اور بھی قرآن مجید، لیکن ایک سیکھ لی فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. جمع کی نسبت جمع کی طرف ہو گئی تو اس سے تقسیم کن پر ہوا ہے؟ ہاتھ پر. اسی طرح یہی مراد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. جمع کی نسبت جمع کی طرف ہو گئی تو تقسیم ہاتھ پر ہو گیا. اس سے تقلید شخص سے بالکل واضح ثابت ہوگی. دوسرے نمبر پر یہ اعتراض کرتے اب دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ. 3 چیزیں آئے ہیں: اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، مجتہدین کی اطاعت. صیغہ ایک ہے اطیعوا. اب آپ بتا دیں آپ اللہ و رسول کی اطاعت کو فرض سمجھتے ہیں اور مجتہد کی اطاعت کو واجب سمجھتے ہیں، یا تو تینوں کی اطاعت کو فرض مان لیں یا تینوں کی اطاعت کو واجب مان لیں؟ یہ تفریق کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے پڑھے ہوں گے دلالت کے 4 قسمیں آپ نے پڑھے ہوں گے: قطعی الثبوت، قطعی الدلالت،
ظنی الثبوت، ظنی الدلالت، قطعی الثبوت، ظنی الدلالت، ظنی الثبوت، قطعی الدلالت، یہ 4 قسمیں ہم نے پڑھی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ قطعی الثبوت بھی ہے، قطعی الدلالت بھی ہے، اس کو ہم پرز کہتے ہیں، اس کے منکر کو کافر سمجھتے ہیں. اولی الامر منکم، یہ قطعی الثبوت تو ہے لیکن قطعی الدلالت نہیں ہے، اس لیے تو ہم نے بیرونی سہاروں دلائل کا سہارا لیا. یہ قطعی الدلالت نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم واجب سمجھتے، اس کے منکر کو گمراہ سمجھتے، کافر نہیں سمجھتے، اس لیے ان کو پرست سمجھتے اور اس کو واجب. تیسرا اعتراض یہ عام طور پر کرتے ہیں کہ یار اولی الامر سے مراد بادشاہ ہے، کیا امام حنیفہ رحمہ اللہ بادشاہ تھا؟ تو آپ ان کو جواب دیں. سب سے پہلے تو ہم نے دلائل پیش کی. قرآن نے اولی الامر ان لوگوں کو کہا تھا جو استنباط پر قادر ہے، اور استنباط مجتہدین کا کام ہے. القرآن یفسر، بعض قرآن بعض کی تفسیر کرتے ہیں. تو اور دوسرے نمبر پر ہم نے حضرت عبداللہ بن عباس اور جابر رضی کی روایت پیش کی. تیسرے نمبر پر ہم نے اجماع پیش کیا تفسیر کبیر کے حوالے سے. تو اس حوالے سے اسی طرح خدشات پیش کرنا یہ مناسب نہیں ہے. تیسری بات، یہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت کا بادشاہ مجتہد اور فقیہ بھی تھا. سب سے پہلے خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بھی تھا اور مجتہد بھی تھا. عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ، ان میں سے ہر ایک مجتہد بھی تھا اور بادشاہ بھی تھا. تو اگر خواہ مخواہ اس کا مطلب لینا ہے تو قرآن کی نزول کے زمانہ دیکھو. پھر جب بعد میں سیاست بھی دین لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا تو یہ قسم اشکالات وارد ہو گئے. اب اگر آپ کا دل چاہے تو چلو آج کے شہباز شریف کی تقلید کرو، ہم تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید پر راضی ہیں. بلکہ یہاں پر ایک تیسرا اشکال یہ کرتے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. چلو یہاں تو بات ٹھیک ہے. فإن تنازعتم فی شیء، وہ اعتراض کیسے کرتے، اے مسلمانوں اگر کسی بات کے درمیان تمہاری اندر اختلاف آ گئے، فردوا الی اللہ والرسول، پھر مجتہد کی بات نہیں ماننا، قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرو. بس فردوا الی اللہ والرسول. تو آپ ان کو جواب دیں گے، یا تو ایک جواب جو ہم مشہور کرتے، یا فإن تنازعتم فتعقیب الوصل کے لیے، یعنی یہ خطاب صرف مجتہدین کو ہے کہ اے مجتہدین جب آپ کے درمیان اختلاف آئیں گے تو مسئلہ قرآن و سنت کی طرف رد کرو. اور تفسیری کے احکام القرآن میں امام جساس، امام ابوبکر جساس رازی رحمہ اللہ، وہ فرماتے کہ رد کرنا یہ ہر کسی کے کام نہیں. اب دیکھیے غیر مقلدین سے پوچھ لیں، آپ اپنی عوام نہیں کہ چلو کسی مولوی کو سامنے لاؤ، ہم ایک مسئلہ رکھ دیں گے، اس میں اس کے مختلف طرق رکھ دیں گے کہ یہ مسئلہ یہ پہلو ہے، یہ پہلو، یہ پہلو، یہ قرآن و سنت کی طرف رد کر دیں. ہر ایک کی دلیل بھی بیان کریں، پھر ہر ایک کی دلیل کی جو مسئلہ یہ لیتے ہیں، جو یہ پہلو لیتے ہیں، اس کے راجعیت کی وجوہ بیان کریں کہ یہ اس وجہ سے راجع ہے، میں یہ پہلو چھوڑتا ہوں، یہ مرجوح ہے، اس دلیل کے بنیاد بسم اللہ کر کے بتانا. تو قرآن و سنت کی طرف رد کرنا ہر کسی کے کام نہیں. اس لیے امام ابوبکر جساس رضی اللہ عنہ فرماتے فثبت انہ خطاب للعلماء، اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ خطاب علماء کو ہے، ہمارے لوگوں کی. اسی طرح پھر اس میں یہ اعتراض کر دیا کہ یار آپ نے تو ثابت کرنا تھے تقلید اور اطاعت، تو صاف بات ہے تقلید، اطاعت، یہ ساری الفاظ، یہ تمام الفاظ مترادف الفاظ ہے، اس کا مطلب ایک ہے. دوسرے نمبر پر ایک دو دلائل کا میں صرف طریقہ بتاتا ہوں، آپ کو صرف بلکہ اپنا سناتا ہو، آپ نے تو ماشاءاللہ یاد کیے ہوئے، مرکز کے طلب ہم آپ سے سیکھیں گے. یہ دوسری دلیل ہم پیش کریں گے، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع، جب یہ مجرمین، بلکہ ہم ترجمہ کریں گے غیر مقلد، جب قبر سے اٹھیں گے تو یہ اپنے سروں سے وہ مٹی جاڑ لیں گے اور یہ افسوس کہ لو کننا نسمع، کاش ہم تقلید کرتے، او نعقل یا مجتہدین ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے. اس آیت میں نہیں، ہنسنے کی بات نہیں بھائی، میں حوالہ بھی دوں گا. اس آیت میں اب استدلال کریں. اس آیت میں
ترک تقلید پر جہنم کی وعید آیا ہے، اور جہنم کی وعید وہ واجب کے ترک سے آتے ہیں، تو اس سے ثابت ہوا کہ غیر اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد کے لیے مجتہد کی تقلید واجب ہے۔ یہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ نمبر 1 شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تفسیر عزیز آپ نے پڑھے ہوگے، بلکہ یا بری صغیر میں کوئی اپنی حدیث کی سند حضور تک پہنچانا چاہتے ہیں، درمیان سے شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کو نکال دیے، کبھی نہیں پہنچا سکتے۔ شاہ عبدالعزیز آپ نے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ عجمی زبان میں سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ لکھنے والے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہے، اور عجمی میں تفسیر لکھنے والا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے۔ علماء لکھتے اگر ان 2 آدمیوں نے جرأت نہ کیا ہوتا تو شاید قیامت تک کسی کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ عجمی میں ترجمہ اور تفسیر کرے۔ اور شاہ عبدالعزیز کی تفسیر کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ کاش اگر شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ مکمل کرتے تو عجمی زبان میں قرآن کی جتنی تفاسیر لکھی ہے، تو ابن کثیر وغیرہ جتنے بھی تفاسیر ہیں، یہ سب کا قرض ادا کر چکے ہوتے، لیکن کاش مکمل نہ کیا۔ اور شاہ صاحب خود بھی لکھتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال کو لے کر اللہ کے سامنے جائیں گے، میں اپنی تفسیر عزیز کو بغل میں پکڑ کے اللہ کے سامنے جاؤں کہ اللہ میرا یہ عمل یہ ہے۔ اسی تفسیر کے اندر شاہ صاحب لکھتے 29واں پارہ اسی آیات کے نیچے وبازی از مفسرین نسمع ربر تقلید و ناقل ربر تحقیق ہم النمودان کہ یہ کیا دو راہ نجات، مفسرین و بازی نسمع پر تقلید باندھی اور ناقل پر تحقیق باندھی عمل کرے تک دولاری دے نجات کہ یہی دو راہ نجات کی۔ اور یہی بات تفسیر حقانی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، اس کی عبارت میں آپ کو پڑھ تک سناتا ہوں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ حقانی جلد 7 صفحہ نمبر 169 میں لکھتا ہے انسان کے فلاح کے 2 ہی طریقے ہیں، اول اور آسان یہ کہ کسی ناصح اور ہادی کی بات سن کر مان لے، یہ تقلید کا مرتبہ ہے اس لیے اس کو مقدم کیا۔ دوم یہ کہ خود عقلی سلیم سے غور و تدبر کری، یہ اجتہاد کا مرتبہ ہے۔ پھر جس کو دونوں باتیں نصیب نہ ہو تو اس کے برباد ہونے میں کیا شک ہے۔ اور یہی بات پھر بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 258 مکتبہ رحمانیہ باب المیت یسمع خفق النعال میں روایت موجود ہے۔ یہ فرشتے منافق کو قبر کے اندر اس کی پٹائی کرے گا، وہ کرے گا ہاں لا ادری، فرشتے اس کے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے کسی کی تقلید، نہ خود مجتہد تھا نہ کسی کی تقلید کی۔ اس کے نیچے حاشیہ پر علامہ سہارنپوری رحمہ اللہ لکھتے لتبات العلماء اب تقلید فیما یقول۔ میں ایک علاقے میں گیا تھا دیر براول، یہ ایک مجمع تھا، پورا بڑا مجمع تھا، اس میں ایک غیر مقلد ایک مدرسے کے محتمم بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب بیان ختم ہو گیا سوالات شروع ہو گئے، یہ اٹھ کر سوال کرتے مجھ سے، تو مجھے کہتے قبر میں تقلید کے بارے میں سوال ہوگی۔ اب اس کا مطلب ان چیزوں سے یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کوئی ضروری نہیں، اگر یہ ضروری ہوتا تو قبر میں تو اس کے بارے میں پوچھا۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی قبر میں نماز کے بارے میں سوال ہو، کہتے نہیں۔ میں نے کہا زکوٰۃ کے بارے میں، کہتے نہیں۔ میں نے کہا اسی طرح ختم نبوت کے بارے میں ایک سوال کروں۔ میں نے کہا قبر یہ پھر یہ سب چھوڑ لو کیونکہ قبر میں سوال نہیں ہوگا تو یہ فضول ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ انداز ہوتے ہیں منکرین کا۔ تو پھر میں نے کہا آپ تو قبر میں کہتے، میں دلیل کے ساتھ کیا تو انشاءاللہ حشر کے میدان میں بھی پوچھوں۔ پھر قبر کے لیے میں نے یہ پیش کیا لا تلیت ولا دلیت۔ پھر میں نے حوالہ بھی سنا، پھر میں نے وقالوا لو كنا نسمع ونعقل پڑھا، میں نے کہا حشر میں بھی ہوگی، یقین جانے۔ پھر اس طرف سے جب سوال ہوتا میں اس طرف متوجہ ہوتا، یہ سفید داڑھی والا تھا، تو یہ پھر ایک آدمی کے پیچھے اسی طرح چھپ جاتا۔ یہ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہی چیزیں ہوئی۔ بہرحال اس سے ثابت ہو گیا کہ تقلید واجب ہے۔ ایک دلیل میں آگے جاتا ہوں، حدیث سے سناتا ہوں، زیادہ نہیں، صرف ایک حدیث سناؤں گا کیونکہ آپ نے سب پڑھے، میں صرف اپنے ذوق کے مطابق۔ آپ نے پڑھی بخاری شریف جلد 1 صفحہ 324 مکتبہ رحمانیہ۔ اکرمہ، سب سے پہلے آپ پس منظر کو سمجھ لیں۔ مکہ مکرمہ والے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تقلید شخصی کرتے تھے، مدینہ منورہ والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی تقلید شخصی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد مدینہ منورہ والے
وہ حج کے لیے آئی تھی، حج کے موسم میں. ان کے مجتہد زید بن ثابت ان کے ساتھ نہیں تھا، وہ حج کے لیے نہیں آئی تھی. ان کو مسئلہ درپیش ہو گیا. مسئلہ ان کو یاد تھا، لیکن مزید تسلی کے لیے حج کے موسم میں، حج کے دوران مکہ مکرمہ کا مجتہد ابن عباس رضی اللہ عنہما موجود تھا. تو یہ اپنی تسلی کے لیے ان کے پاس آ گئی، ان سے مسئلہ پوچھا. انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا یہ واپس ہو جائے. تو انہوں نے جواب دیا لا نأخذ بقولک وندع قول زید. ہم زید رضی اللہ عنہ کے مذہب، ان کے رائے کے مقابلہ میں آپ کے مذہب کو کبھی قبول نہیں کریں گے، کبھی نہیں مانیں گے. اور اس کے نیچے فتح الباری جلد 3 صفحہ 750 میں حافظ ابن حجر اسقلانی تفصیلی بات کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 2 احادیث بھی سنائی اپنے مسلک میں کہ 2 احادیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے حضور کی یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. انہوں نے پھر بھی جواب دیا فقالت الانصار، حافظ کے الفاظ ہے، روایت نقل کرتے سند کے ساتھ. فقالت الانصار، انصار صحابہ نے کہا لا نتابعک یا ابن عباس وانت تخالف زید. اے ابن عباس، جب آپ ہماری مفتی، ہماری امام زید رضی کے مخالفت کریں گے تو ہم آپ کے بات قطعا نہیں مانیں گے. 2 احادیث بھی سنا رہی ہے اپنے مسئلے پر، لیکن وہ کہتے ہیں ہماری امام کی مسئلے پر. اس سے بڑھ کر آپ تقلید شخصی کی ثبوت اور کیا مانگتے. یہ بخاری ہمارا تقلیدی شخصی پر 4 گھنٹے کا مناظرہ ہو گیا ہے، آپ ویڈیو ریکارڈ پر ہے. یہ دلیل جب ہم نے پیش کی یقین جانے، یہ ویڈیو بھی موجود ہے. ان کے ایک شیخ تھا ابھی تو دنیا سے چلا گیا ہے، انہوں نے بخاری شریف لیا، اسی طرح دیکھتا ہے، اسی طرح دیکھتا ہے، بند کیا. کہتے ہیں فتح الباری دے دے، ہم نے دے دیا. یہ بھی دیکھتا ہے کبھی دوسرا، کبھی یہ ویڈیو میں پورا نظارہ موجود ہے، پھر بند کرتے ہیں. ایک مرتبہ ہم کو واپس کیا. میں نے کہا شیخ صاحب اس پر کیوں چپ ہو گئی، یا تو کوئی جواب کرے یا مان لے. پھر بات کو نظر انداز کیا. پھر دوسرا جو ان کے ساتھ غیر مقلد معاون تھا، بڑا شیخ دونوں کے ہمیں دے دیں، دوبارہ دے دی. یعنی 5 مرتبہ فتح الباری بھی لیا، بخاری بھی لیا. واللہ ان کے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا دلیل عذر کریں اس کو نہ ماننے کی. میں نے اس کو کہا زد اچھا چیز نہیں ہوتے، مان لے. صحابہ کے دور میں تقلید شخصی تھا، آپ بھی شروع کریں، اس میں کوئی شرک کا رٹا چھوڑ دے. پھر آخر میں ان کے ساتھ بات کیا گیا. انہوں نے کیا جواب کیا، مجھے کہتے ہیں جب ہم نے بہت مجبور کی، کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ 2 احادیث پیش کی اس پہ، پھر اس نے کہا لا نتابعک ابن عباس وانت فقالت الانصار لا نتابعک ابن عباس وانت تخالف. مجھے کہتے ہیں یہ بخاری میں دکھا دو. میں نے کہا فتح الباری میں 2 سندوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. پھر آپ کہیے بخاری میں حدیث نہ ہو تو میں بخاری کے بعد کوئی حدیث بھی نہیں مانوں گا، یہ اعلان کریں یا یہ فضول اعتراض کے چھوڑ لے. ورنہ سند پر، فتح الباری کی روایت کے سند پر تو اعتراض کر، میں جواب دوں گا. اگر کوئی جواب بھی نہیں ہے، سند پر جرا بھی نہیں کر سکتی، تو صاحب کہہ دو میں حدیث کو نہیں مانتا. یقین جاری اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سردی کا مہینہ تھا، اتنا پسینہ بہہ گیا ہے ان سے سارے، کبھی ایک دیکھتے ہیں کبھی. تو یہ بڑا مضبوط ہے، ہمارے سب دلیل مضبوط ہے، وزدی ہے الحمدللہ، لیکن یہ دلیل پہ ہمارے ساتھ بڑا ٹوس ہے، مضبوط ہے. بار ایک روایت اور بھی پڑھوں گا، یا تو استدلال کو دیکھو، اس سے تو صاف ثابت ہو مکہ مکرمہ والے ابن عباسوں کی تقلید شخصی کرتے تھے، مدینہ منورہ والا زید ابن ثابت ان کی تقلید شخصی، کہ کسی نے احادیث سنائی پھر بھی اپنے امام کے قول کو نہیں چھوڑا. اور ابن عباس نے یہ نہیں کہا کہ تم تو تقلید شخصی کرتے ہو اور یہ شرک ہے، یہ مت کرو، حدیث کے مقابلے میں کرو. دوسرے نمبر پر آپ آ جائیں، آپ نے روایت پڑھی ہوں گی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی. یہ یمن جا رہی تھی حضور کے زمانے میں. حضور نے اس سے پوچھا معاذ کس چیز پر فیصلہ کرو؟ اس نے کہا بکتاب اللہ. قال فإن لم تجد فی، اگر اس میں نہ پاؤ کیا؟ قال فبسنت رسول اللہ. کہتے اگر اس میں بھی آپ کو نہ ملے، قال اجتہد برأیی، میں اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا. یہ ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے پڑھی تقریباً ترمذی میں بھی، ابو داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 149، باب الاجتہاد فی القضاء. یہ اسی روایت میں آپ اگر دیکھ لیں، حضور فرماتے کیسے فکر قرآن پر، قرآن میں نے ملے حدیث پر، پھر اس میں نے ملے اجتہد برأیی،
یہ دیکھیے معاذ اللہ اجتہاد کرتے ہیں، یمن والے مانتے ہیں، اسے کو تقلید شخصی کہتے ہیں۔ غیر مقلد عموماً یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری اور آپ کے درمیان بات چل رہی ہے تقلید کی، اجتہاد کی نہیں چل رہی ہے۔ اس روایت میں اجتہاد کا ذکر ہو رہا ہے، تقلید کی نہیں ہو رہا، تقلید پر دلیل پیش کرو۔ تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں بابا جب معاذ اللہ اجتہاد کر رہے تھے اور یمن والے مان رہے تھے تو اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ آپ پوری یمن میں کسی ایک بندے کو دکھا دی تاریخی روایت میں کہ اس نے اٹھ کر کہا ہو کہ اے معاذ جب آپ قرآن و سنت سے مسئلہ دکھاؤ گے تو ہم مان لیں گے، جب اپنے رائے سے کوئی فیصلہ کریں گے تو ہم نہیں مانیں گے۔ چیلنج ہے ہماری پوری یمن میں کوئی غیر مقلد ایک آدمی کو دکھا دے۔ اسے پر زیادہ زیادہ یہ پھر اس پر آ جاتے ہیں یار یہاں پر یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ آپ سند پڑھیں، یا اگر ابو داؤد شریف کسی کے پاس ہے تو میں وہ سناتا ہوں۔ کہتے اس میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی شاگرد ہے اصحاب معاذ، معاذ کے اصحاب، تو یہ مجہول ہے، سند میں جہل آ گیا تو یہ ضعیف ہوگی۔ یا میرے طلباء ساتھیوں دوستو یاد رکھنا، تمام جوابات ایک طرف رکھ دیں، صرف اب سند میں دیکھیں معاذ رضی اللہ سے نقل کرنے والے کون ہیں؟ روایت میں اصحاب معاذ، معاذ کی شاگرد ہے، جمع ہے۔ یہاں پر راوی کی تعین کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ایک دو آدمی ہے نہیں کہ تعین کرے، معاذ سے نقل کرنے والے ان کے سب شاگرد ہیں۔ جب یہ بہت زیادہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، شاگرد ہے، اس لیے تعین نہیں ہو رہا ہے۔ ان غریبوں کو جو اشکال پیدا ہوتا ہے یہ بات کو سمجھتے رہیے۔ اب یا تو پورا جماعت شاگردوں کے نقل کر رہا ہے تو یا جہل کا اعتراض کرنا بہت بھی فائدہ ہے۔ اور دوسری نمبر پر آپ نے پڑھا ہے وَكَذَا إِذَا تَلَقَّتُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ وَالصَّحِيحُ مَا تَلَقَّتُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ۔ میں اپنے طلباء کو تدریب الراوی پڑھاتا ہوں 6-7 سال سے، تو وہاں پر جب حدیث صحیح کی تعریف آ جاتا ہے تو وہاں تدریب الراوی میں نیچے امام سیوطی رحمہ اللہ 2 تعریفات اور کی ہے، 3 تعریفات ہیں حدیث صحیح کے جو ہم پڑھاتے ہیں۔ وہاں ایک تعریف تو یہی ہے جو مشہور 5 شرائط ہم اس کے لیے پڑھ لیں کہ راوی ضابط ہو اور عادل ہو اور سند میں انقطاع نہ ہو اور حدیث شذوذ سے پاک ہو، علت قادحہ نہ ہو۔ یہ 5 شروط جو پڑھتے یہ ایک تعریف ہے، یہ 2 نظر انداز کرتے۔ ایک تعریف یہ ہے وَكَذَا إِذَا تَلَقَّتُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ وَصَحِيحُ مَا تَلَقَّتُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ۔ چاروں ائمہ نے اس کو قبول کیا ہے، چاروں مذاہب والوں نے اس کو قبول کیا ہے، حتیٰ کہ غیر مقلدین بھی استدلال کے بنیاد، اجتہاد کی بنیاد اسے پر رکھتے ہیں جو اپنے لیے اجتہاد ثابت کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر آپ علامہ الموقرین ابن قیم رحمہ اللہ کے دیکھیں گے تو اس میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اس کے ایک تیسرا سند بھی ذکر کیا، یہ جلد نمبر 1 صفحہ 175 پر آپ دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں عن عبارۃ عن عبد الرحمن عن معاذ بن جبل، اور فرمائے دیکھیے عبد الرحمن معاذ بن جبل سے نقل کرتے ہیں تو جہل ختم ہو گیا، تعین ہو گیا راوی کی۔ معاذ بن جبل سے نقل کرنے والا کون ہے؟ عبد الرحمن، راوی کی تعین ہو گیا علام الموقرین میں، تو اعتراض بھی دفع ہو گیا۔ اور اس کے بارے میں بھی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ وَرِجَالُهُ مَعْرُوفُونَ بِالصِّدْقِ۔ بہرحال یہ تو دلائل آپ نے پڑھی ہے، سنی ہے، میں ایک اس کے نہج پر آپ کو ان کے دعویٰ کی طرف لے کر آتا ہوں، پھر میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ تصویر کے دوسرے وقت کی طرف آپ آ جائیں۔ یہ جب اپنا دعویٰ لکھیں گے تو ان کا انداز کیا ہوگا؟ آپ تک تو نہیں گئی، اب تک گئے تو میں بس کرتا ہوں، 15-20 منٹ میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ اب دیکھیے جب یہ دعویٰ اور جوابی دعویٰ کا ٹائم آتا ہے تو یہ قطعاً اپنا دعویٰ نہیں لکھے گا، شرعی حکم بیان نہیں کرے گا، یہ چالاکی کر کے نکل جائیں گے۔ میں نے تو ایک طریقہ آپ کو بتا دیا کہ آپ اس دوران یہ کریں کہ خود مدعی بنے، دعویٰ ان کو دے دیں، پھر ان کو کہو کہ جواب دعویٰ آپ لکھ دیں۔ جواب دعویٰ میں پھر یہ پنسیں گے اور بہت بری طرح پنسیں گے۔ مثلا آپ نے دعویٰ لکھ کر دے دیا اس کو کہ اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد کے لیے مجتہد کی تقلید واجب ہے۔ اب یہ جوابی دعویٰ لکھ کر آپ کو دیں کہ تقلید ثابت نہیں ہے، تو آپ ان کو کہیں یہ تو کوئی جوابی دعویٰ نہیں ہوا۔ جوابی دعویٰ تو ہوتا ہے دعویٰ کی جواب،
میں نے لکھا ہے کہ اجتہادی مسائل میں آپ لکھ دیں اجتہادی مسائل میں نے کہا غیر مجتہد کے لیے آپ لکھتے غیر مجتہد کے لیے، ہم نے لکھے مجتہد کی تقلید واجب ہے، آپ لکھ دیں غیر مجتہد کے لیے اجتہادی مسائل میں مجتہد کی تقلید شرک ہے یا کفر ہے یا حرام ہے، جو بھی آپ لکھ دیں۔ لیکن جب یہ طریقہ آپ اختیار نہ کریں، وہ مدعی بنے، تو آپ پھر یہ آپ کو دیں گے دعویٰ میں کیا لکھا ہوگا؟ تقلید ثابت نہیں ہے۔ اب جب آپ کہیں گے کہ حکم لگا دو، کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، حکم نہیں ہے، یہ حکم ہے نا، تو آپ ان سے کہیے بابا ہمارے اور آپ کے درمیان ایک شرعی مسئلے کے درمیان بحث چل رہا ہے، حکم منطقی کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں حکم شرعی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ حکم شرعی، احکام شرعی آپ نے پڑھی دو قسم کے، جائز اور ناجائز، جائز اور ناجائز۔ پھر جب آپ ان کو مجبور کریں گے تو یہ لکھیے گا تقلید جائز نہیں ہے، پھر آپ آگے اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو کہیں گے کہ جائز اور ناجائز کے نیچے اقسام ہے، مثلا جائز کے نیچے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اس طرح ناجائز کے نیچے کفر، شرک ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ ہے۔ تم کون سا حکم لگاتے ہو؟ دعویٰ میں حکم کی وضاحت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ پھر اسی حکم کو دلیل سے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ حکم کی وضاحت نہیں کرو گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے دعوت دلیل میں مطابقت ہے یا نہیں؟ آپ شرک سمجھ دیکھو گے تو پھر میں آپ کے دلیل و دعویٰ کے درمیان مطابقت دیکھوں گا کہ شرک کے مطابق دلیل ہے یا نہیں۔ آپ حرام کہو گے تو میں اس کے مطابق دیکھوں گا کہ دلیل حرمت کی ہے یا نہیں۔ آپ بدعت کہو گے تو میں دیکھوں گا کہ دلیل اس کے مطابق ہے یا نہیں، یہ ضروری ہوتا ہے۔ حکم منطقی کی بات نہیں، ہمارا حکم مسئلہ شرعی چل رہا ہے تو حکم شرعی کے بارے میں ہماری بات ہے۔ یہ دو بات۔ تیسرے نمبر پر یہ لکھ دیں گے تقلید کے بارے میں، آپ اس سے پوچھیں گے نمبر ایک، یہ تو لکھیں گے نہیں، یہ تو اس طرح بس تقلید ثابت نہیں ہے۔ آپ نے کہا کن مسائل میں تقلید ثابت نہیں ہے؟ سب سے پہلے ترقی کرنی اس سے، یہ بہت ادھر ادھر کرے گا لیکن آپ نے اس میں چھوڑنا نہیں۔ جب یہ لکھ کے آپ ان سے کہیں کہ ہماری اور آپ کے درمیان اجتہادی مسائل میں بات ہو رہی ہے، آپ لکھ دیں اجتہادی مسائل میں۔ نمبر دو، کن کے لیے؟ مجتہد کے لیے یا غیر مجتہد کے لیے؟ تعین کرو اس کی۔ تیسری ترقی آپ نے ان سے کرنا ہے کہ کس کے تقلید، مجتہد کی یا غیر مجتہد کی تقلید۔ نمبر چار، اس سے آپ نے پوچھیں گے کہ آپ نے تو ہم سے تنقید کیا تھا کہ لکھ دو امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے، چلو آپ بھی ابھی لکھ دے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید حرام ہے، شرک ہے، یہ لکھ دو۔ پھر آگے تنقید کرے یا تقلید شخصی کو آپ شرک سمجھتے ہیں، بدعت سمجھتے ہیں، یا مطلق تقلید کو، آپ یہ ضرور یہ ترقی کریں۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا جب یہ دعویٰ لکھ دیں گے نا، آپ سب کچھ لکھ دیں، آپ کے ساتھ کاغذ ہونی چاہیے مبادیات کے اندر۔ جب یہ کہیں گے ہم اجتہادی مسائل میں، اب لکھ دیں اجتہادی مسائل میں، یہ وہاں لکھ دیں ہم تقلید مطلق تقلید کو ناجائز، اب یہ لکھ دیں مطلق تقلید کو ناجائز سمجھتے، شرک سمجھتے، جو بھی لکھ دے وہاں لکھ دیں۔ پھر یہ کاغذ آپ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ جب یہ دلیل پیش کریں گے، مثال کے طور پر آپ اس طرف آ جائیں، یہ دلیل پیش کرے گا، یہ کہے گا کہ تقلید شخصی بدعت ہے، یہ مناظرہ میں اس سے آگے نہیں لکھتے، یہ کیا لکھیں گے؟ تقلید شخصی بدعت ہے، تقلید شخصی۔ یہ خوب اچھی طرح اس کو سمجھے کیونکہ وقت زیادہ نہیں کہ میں اس پر زیادہ گفتگو کروں۔ یہ لکھیں دو صورت ہے، یہ یا تو لکھیں گے تقلید شخصی بدعت ہے، جب یہ بدعت لکھ دیں گے تو آپ نے دلائل پہ اب نظر رکھنا ہے۔ یہ مثال بطور یہ دلیل پیش کریں گے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کو کہو۔ نمبر ایک بات، پہلی بات یہ ہے آپ نے کہا تقلید شخصی بدعت ہے، اگر واقعی اسی آیات میں تقلید کر رہتے ہیں تو اس سے تو شرک ہونا ثابت ہو رہا ہے، اس سے تنقید کرے گا کہ یہ تقلید شخصی شرک ہے یا بدعت ہے۔ جب یہ بدعت لکھ دے تو آپ ان سے پوچھیں
شرک اور بدعت میں فرق ہے یا دونوں ایک چیز ہے؟ یہ کہیں گے فرق ہے. آگے تیسرا ترقی کریں. یہ مبادیات کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. یار جو آدمی بدعت کو شرک کہے اور شرک کو بدعت کہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ بدعت اور شرک کے اندر تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. تب یہ دلیل پیش کریں گے. اتبعوا ما انزل الیکم ولا تتبعوا من دونہ. اس آیات سے اگر واقعی تقلید کے رد ہوتا ہے آپ کے ذہن کے مطابق، یا اس میں تو پھر تقلید، اس سے تقلید بدعت تو ثابت نہیں ہو رہا تھا. آپ کا دعویٰ ہے تقلید بدعت ہے اور اس سے پھر ثابت ہوتا ہے کہ تقلید شرک ہے. آپ کے دعوے اور دلیل میں مطابقت کیوں نہیں ہے؟ دوسرے نمبر اول سے آپ نے کہا تھا تقلیدی شخصی بدعت ہے، اور اس میں کیا ولا تتبعوا من دونی اولیاء جمع ہے، اس میں تقلیدی شخصی تو نہیں ہے. آپ کا دعویٰ تھا امام ابو حنیفہ کے تقلیدی شخصی شرک ہے، تو یہاں تو ولا تتبعوا من دونی اولیاء ہے. امام ابو حنیفہ کا نام تو نہیں ہے کہ اس کی تقلید آ رہا. آپ بھی ان کے طریقے سے اس کو پکڑیں. یقین کریں آج کی مناظرے کا میدان اصولوں کا نہیں، یہ الزام کے میدان ہے. یقین جانے کبھی کبھی آپ کو اپنے اصول کا انکار کرنا پڑتا ہے مناظرے کے میدان. ہمارا ایک مناظرہ تھا، مناظرہ تو نہیں تھا، میں نے درس دیا ہوا قراءت خلف الامام کے موضوع پر پشاور میں، حیات آباد میں. پھر وہاں سے مجھے کال آئی، فون آیا، ایک عامی آدمی میرے ساتھ گفتگو. میں نے کہا آپ نے قراءت خلف الامام کے موضوع پر درس دیا ہے، اس لیے ہماری کچھ اشکالات ہیں، ہم عام لوگ ہیں، لندن سے آئے ہیں، یہاں آپ رہتے، کہتے کچھ اشکالات ہیں، ہم آنا چاہتے. میں نے کہا آؤ، مجھے تو نہیں پتہ یہ مناظرے کے لیے آ رہا ہے. جب یہ مناظرے کے لیے جب پہنچ گئی تو ان کے ساتھ ایک دو مولوی تھی اور کتابوں کی بجائے لیپ ٹاپ تھی ان کے ساتھ، کتابوں پورے مکتبے کھلایا. جب یہ بیٹھ گئی، اب اگر عوام کے درمیان میں یہ کہتا کہ بھائی ہمارے اور آپ کے درمیان تو مناظرہ طے نہیں ہو گیا، آپ نے دھوکہ کر دیا، تو عوام کہیں گے یہ مولوی ڈر کیا. یہ عوام تو نہیں سمجھتی ان چیزوں کو. اب میں نے میدان سنبھالنا ہو تاوا، میں نے سب کو پہلے اس کو پکڑا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کے عمل کی 3 اجزاء ہیں. آپ کے نزدیک مقتدی کے لیے نماز سر ہو یا جہری، مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اور دوسری نمبر، آپ مقتدی کے لیے سر رکعتوں میں باقی سورت کو پڑھنا مستحب سمجھتے ہیں، اور جہری رکعتوں میں آپ کے نزدیک مقتدی کے لیے باقی سورت کا پڑھنا حرام ہے. میں نے کہا عمل کی ان 3 چیزوں کو، ان 3 اجزاء کو کسی ضعیف دلیل سے دکھا. اب اس میں کبھی ایک دلیل کبھی دوسری، یہ آخر میں ابو داؤد کی روایت پر آ کر پنس کی. مجھے کہ لا تفعلوا الا بأم القرآن، ابو داؤد سے. میں نے کہا لیپ ٹاپ بند کرو. میں نے مکتبہ سے ابو داؤد شریف نکال کے اس کو دی روایت کو. میں نے کہا یہ پڑھو. جب یہ پڑھا سند پڑھا. میں نے کہا اس میں راوی سند پڑھو. سند پر تو 3 راویوں پر ہمارے بات ہوتی ہے، لیکن یہ ایک راوی میں نے ان کو پکڑا. میں نے کہا اس میں محمد بن اسحاق بن یسار. تو اس کو میں نے کہا یہ عوام تھے، عوام تو یہ بات نہیں سمجھتے، ان کے ذہن کے مطابق آپ نے بات کرنی ہوتی ہے. عوام میں نے اس سے کہا روایت کے لیے سب سے پہلا شرط کیا ہے؟ اس نے کہا مسلمان ہونا. میں نے کہا اس پر پھر میں نے ایمانیات پڑھے، آمنت باللہ و ملائکتی. میں نے کہا اس میں تقدیر ہے یا نہیں کہتے ہیں. پھر میں نے ابو داؤد شریف نکال کر بیٹھ القدریۃ مجوس ھذی الامہ، قدریہ اس امت کی مجوس ہے. تو میں نے میزان اعتدال علامہ ذہبی کی نکال کر دے دیا. اس میں محمد بن اسحاق بن یسار کے بارے میں لکھے قدری معتزلی. یہ تقدیر کا منکر تھا. میں نے کہا تقدیر کا منکر مسلمان نہیں، پہلے اس کے اسلام ثابت کرو، بعد میں روایت پر بات کرو. تو یہ اس نے احسن الکلام کو لے شیخ سرور امام اہل سنت شیخ سرور خان صدر سرور. مجھے کہتے ہیں آپ کی امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ قدری ہونا جرح نہیں ہے. میں نے کہا بند کرو اس کو. بات ہو رہی ہے حدیث پر. میں نے حدیث پیش کیا، حدیث کے مقابلے میں کسی مولوی کی بات کو پیش نہ کرو، حدیث کو لاؤ مقابلہ. اب یہ انہوں نے بند کر یہ ڈر کیا وہ. تو میں نے کہا یہ بہت حواس باختہ ہوتی ہے. مجھے کہتے کہ یہ امام ابو داؤد نے کافر سے روایت لیا ہے. میں نے کہا میں نے تو نہیں کہا یہ ابو داؤد میں نے کھول دیا کہ القدریۃ مجوس ھذی الامہ. میں نے میزان اعتدال آپ کو دیا، اس نے لکھا قدریۃ مجوس. یا تو کہو امام ذہبی نے غلط لکھا ہے، میں نے تو نہیں کہا اپنے طرف سے. یقین ہوگی تو مناظرے کے میدان میں ابھی تحقیقی میدان نہیں، یہ الزامی میدان ہے. اس میں اصولوں سے کا انکار کرنا پڑ گیا. گزشتہ سال تقریباً 3 سال پہلے
یہ جمعہ کے خطبے کے دوران 2 رکعت سنت نوافل جو ہوتا ہے، اس پر ہمارا 4 گھنٹے مناظرہ ہو گیا ہے۔ وہ مناظر لاہور سے لایا تھا، انہوں نے وہ اردو پڑھا، پشتو سمجھ رہا تھا، وہ ایسا مناظر ہے، میں پشتو میں بات کرتا ہوں، وہ اردو میں بات کرتا ہے، پورا مناظر اس طرح 4 گھنٹے کا ہوا ہے۔ تو اس میں کیا بات کر رہا تھا میں، تو اس میں اس نے بخاری کی حدیث پڑھی، میں نے بخاری پر جرح کیا، روایت پر جرح کیا ہوا، بلکہ امام بیہقی رحمہ اللہ کے حوالے سے میں نے جرح پیش کی۔ ابھی اصول یہ ہے کہ بخاری مسلم کی روایت پر جرح نہیں ہوتا، وہ صحیحین ہے، لیکن وہ اصول مانتی نہیں ہے میرے ساتھ۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر وہ مناظرے کے دوران جرح شروع کرتی ہے، تو ہم نے تو اصول پڑھا ہے کہ مشہور امام پر جرح مفسر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جب یہ امام ابو حنیفہ پر جرح کریں گے تو میں بخاری کی سند پر بھی جرح کروں گا، جب یہ میرے ساتھ اصول نہیں مانیں گے تو پھر میں بھی مناظرے میں نہیں مانوں گا۔ پھر ایسا ہو گیا، یہ مماتیوں نے ہمارا مناظرہ دیکھا تھا، پھر جب سماع الموتیٰ پر ہمارا مناظرہ تھا پشاور میں بٹخیلے میں 4.5 گھنٹے یا 4 گھنٹے ہوئے، تو میں نے جو بخاری شریف سے روایت پڑھی، العبد اذا وضع فی قبری وتولى وزاوى صبر حتى انه لا يصبر کرا، فوراً اس پر جرح کیا۔ میں نے کہی بخاری پر کیسے جرح کرتی ہوں؟ تو اس نے کہا آپ نے غیر مقلد کے ساتھ فلاں مناظرے میں بخاری کی روایت پر جرح کی، ہم بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو اصول کے نہیں مانتے، وہ تو اپنے آپ کو حنفی نہیں کہتے، وہ امام ابو حنیفہ پر جرح کرتے ہیں، تو میں نے بھی بخاری پر جرح کیا ہے۔ اب تم تو حنفی کہلاتے ہو، اور اس کے مطابق بعد بھی اگر تم بھی کہو کہ ہم غیر مقلد اصول نہیں مانتے تو بے شک تم جرح کرو، ہم جواب دیں۔ پھر میں نے تو وہی روایت طبرانی مختلف کتابوں سے دکھا کر 2، 3، 4 مختلف سندیں دکھائی، اس میں وہ راوی نہیں تھا، اور جوابات بھی تھے، لیکن یہ مثال بتا دی۔ ابھی کبھی مناظرے کے میدان میں آپ نے خود اصول سے انکار کرنا ہوتا ہے، کیونکہ مجبوری ہوتا ہے۔ جب مناظرے کے میدان میں آپ آؤ گے، یقین جانے بعض وقت ایسے باتیں سامنے آتے انسان کو خود بھی ہنسی آتی ہے کہ کیا چل رہا ہے، لیکن ہے الزام کے میدان میں، کیونکہ وہ آئے ہیں حق کی انکار کے لیے۔ جب حق کی انکار کے لیے آئے تو اب آپ نے ان کو بگانا ہوتا ہے بہر صورت، کیونکہ جب آپ ان کو نہیں بیائیں گے تو عوام کی ایمان محفوظ نہیں ہوگی، تو اس لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تو یہاں بہرحال میں یہاں بات کر رہا تھا، جب یہ کہیں گے کہ شرک ہے، دلیل پیش کریں گے تو آپ نے کہا نہیں یہ آپ کی دلیل نہیں، اور میں ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کو، ان کے دلائل کو رد کرنے کے لیے طریقہ کیا ہوتا ہے۔ مثلا میں صرف طریقہ کار بتاتا ہوں، یہ دلیل پیش کرتی ہے۔ مثلا قرآن مجید میں اتباع والی آیاتیں ہے، تقریباً 7-8 آیات ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، یا اس طرح دیگر آیات ہے۔ آپ اس میں اصول سامنے رکھیں، سب سے پہلے ان کے دعووں کو سامنے رکھیں، اس طرح جوابات پہ نہ آئے، پہلے ان کو دعویٰ کو رکھ دیں، ان سے کہہ دیں آپ کا دعویٰ تھا اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد کے لیے مجتہد کی تقلید حرام ہے، اس میں اس کا اشارہ بھی نہیں ہے، اس میں تو یہ نہیں ہے کہ اجتہادی مسائل، نمبر 2 غیر مجتہد کے لیے، نمبر 3 مجتہد کی طرح، اس میں تو یہ نہیں ہے ولا تتبعوا من دونہ۔ دوسری نمبر پر اب ان سے پوچھیں آپ کرنا چاہتے ہیں تقلید شخصی کی رد، اور یہ ہے ولا تتبعوا من دونہ اولیاء جمع ہے، تو تقلید شخصی کی رد اس سے کیسے نکلتا ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ نے کہا کہ یہ تقلید شخصی بدعت ہے، تو اگر واقعی اس آیت میں تقلید کی رد ہے تو یہ تقلید شخصی کی رد نہیں ہوگی، اس میں بدعت نہیں ہو گیا، پھر تو شرک ہو گیا۔ چوتھے نمبر پر آپ نے کہا تھا اتباع اور تقلید جدا جدا چیز ہے، ایک چیز نہیں ہے، تو آپ اتباع والے آیاتوں کو لے کر تقلید کی رد کیسے کرتے ہیں؟ چوتھے نمبر پر آپ ان سے پوچھ لیں کہ دیکھیے یا تو ہے ولا تتبعوا من دونی اولیاء، ما سوى اللہ کی اتباع مت کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے واتبع سبیل من اناب الیہ، منیب اللہ کی مذہب کی تقلید کرو، تو کیا منیبین اللہ ما سوى اللہ میں داخل نہیں ہے؟ داخل ہے۔ یا کہتے ہیں تقلید اتباع نہ کرو، یا کہتے ہیں اتباع کرو، تو یہ تو تعارض آ گئی۔ ظاہر بات ہے یہاں اتباعی مضمون کا رد ہے، تقلید مضمون کا رد ہے، واتبع سبیل من اناب میں اتباع اور تقلید محمود کا حکم ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں۔ اس طرح 10-12 جوابات آپ اس وقت ہر آیات کے نیچے دے سکتے ہیں، جو بھی دلیل یہ پیش کرے گا آپ اس کے سامنے اسی طرح طریقہ۔ یہ اس موضوع پر آپ نے امام اہل سنہ
شیخ سرفراز خان صدر صاحب نور اللہ مرقدو کے الکلام المفید فی اثبات التقلید بہت زبردست انداز میں لکھا ہے، لیکن امام اہل سنت کی کتاب ایک مرتبہ دیکھنے سے آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتی۔ امام اہل سنت کی ہر کتاب ایک کم از کم 2 مرتبہ 3 مرتبہ دیکھنا پڑتا ہے، پھر آدمی سمجھتا ہے۔ اس موضوع پر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم علیہ کی کتاب تقلید کی شرح سے وہ بھی بہت زبردست ہے۔ تیسرے نمبر پر اس موضوع پر حضرت مولانا محمد امین صفدر رکاوی رحمہ اللہ کے جو تحریرات ہیں تجلیات صفدر میں مختلف رسائل اور اس طرح خطبات میں جگہ جگہ اس پر بات کی، مسئلے کو سمجھ کرنے کے لیے حضرت رکاوی رحمہ اللہ کی وہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پر اس پر آپ نے یہاں جو دروس اپنے اساتذہ سے آپ نے سنے طریقہ کار اسی میں آپ سب سے پہلے اس کو یاد کریں، اس کے بعد ان کتابوں کا مطالعہ۔ بلکہ میں تو اپنے طلباء سے کہتا ہوں مناظر بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آدمی 4-5 آدمیوں کو بہت مطالعہ کرے۔ سب سے پہلے امام المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر رکاوی رحمہ اللہ کو ایک مرتبہ نہیں بار بار یقین کرے۔ مولانا رکاوی رحمہ اللہ میرے ایک وقت طالبی کے دوران سے میرا عادت ہوتا تھا، میں جب رات کو سوتا تھا اس کے بغیر کبھی مجھے نیند نہیں آئی کہ میں مولانا امین رکاوی رحمہ اللہ کی کوئی کتاب خصوصاً خطبات کو یہ میں پڑھ کر سو جاتا، کبھی میرے سینے پر کتاب رہ جاتی۔ اس طرح تقریباً 15-20 مرتبہ سے زیادہ میں نے ایک کتاب کو مطالعہ کیا ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر امام اہل سنت شیخ سرفراز خان صفدر صاحب نور اللہ مرقدو کی تمام کتب۔ تیسری نمبر پر قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نور اللہ مرقدو کی کتابوں کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پر علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب نور اللہ مرقدو۔ پانچویں نمبر پر مولانا نور محمد تونسی صاحب رحمہ اللہ، ان کی کتابوں کا پڑھنا بھی مناظر کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور چھٹے نمبر پر تو ابھی متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گون صاحب دامت برکاتہم علیہ، انہوں نے تو بہت آسان کی ہے یہ فرقہ مماتیت کا تحقیق جائزہ اور غیر مقبولی کی، یہ بہت آسان طریقے سے ماشاءاللہ کام کیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت ڈالنے کی مزید تمام فرقوں پر وہ اس طرح کام کرے۔ تو تقلید کے موضوع پر یہ 3-4 چیزیں ضرور دیکھ لیں۔ ہمارا تو اس پر 1 گھنٹہ مناظرہ ہو گیا 4 گھنٹے کا، اس میں پھر ایسا ہو گیا ہم تو ان کے علاقے میں گئے تھے غیر مقلدین کی، تقریباً 10-12 گھنٹے ان کے حجرے میں ہم بیٹھے رہے، پھر 4 گھنٹے کا مناظرہ ہو گیا۔ جب مناظرہ ختم ہو گیا تو ان کے علاقے کے ایک آدمی نے اٹھ کر قرآن اس کے ہاتھ میں تھا، ہم نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا، تو یہ اٹھا اور غیر مقلد میں خوش ہو گئے، انہوں نے چکے گئے ہمارے حق میں کوئی بات کرتا ہے، تو ہم بھی چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، یہ بھی خاموش ہے۔ تو انہوں نے قرآن لیا ہاتھ میں، مناظرے کے بعد کہتا تھا آج رات میں خواب دیکھ رہا تھا۔ دیکھیے ہم خواب کو شرعی حجت نہیں سمجھتے، البتہ مبشرات کے درجے میں سمجھتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، امام بخاری نے 5 روایت نقل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الرؤیا صالحۃ من اللہ، نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتی۔ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ فإن الشیطان لا یتمثل بی، من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، اس میں تو غلط نہیں ہوتا ہے، میرے شکل میں شیطان نہیں آ سکتا خواب میں بھی۔ تو آدمی کہتا ہے کہ میں اسے قرآن پر قسم کھا کر کہتا ہوں، سر پر رکھ کے کہتا ہوں کہ آج رات میں خواب دیکھ رہا ہوں، مناظرے کے رات کہتے ہیں اس طرف ہم بیٹھے تھے، اس طرف غیر مقلد کہتے ہیں میں کل رات کو خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ جو مقلدین احناف ان کے جگہ پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا تھا اور غیر مقلد سے خود مناظرہ کرتا۔ جب اس نے بات کی یقین ہو گیا، وہ تو 4 گھنٹے مناظرہ بھی ہو گیا، بڑا خوب ہو گیا، اور پھر آخر میں یہ بھی مہر لگ گیا تو اتنا اثر کیا تھا۔ یہ پشاور میں 2-3 مناظرے ہمارے اور بھی اس سے پہلے ہو گئی تھی، یہ 2013 کا سال تھا، لیکن یہ مناظر پھر بہت شہرت اس کو ملا، ایک یہ اور ایک 2015 میں اگست میں مماتیوں کے ساتھ ثوابی میں 4 گھنٹے کا ہوا تھا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی اس مناظرے میں، اس کی بدماشی ساری نکل گئی تھی اس پر۔ تو یہ اسے میں یہ جب ان کے مناظر شروع ہو گیا نا، اطیع اللہ و ایک کاغذ تھا ان کے ساتھ، یہ اطاعت والی جتنی آیتیں تھیں سب کو جمع کر کے پڑھ سنا رہے تھے۔ تو جب میری باری آئی میں نے کہا مولوی نے بہت سے آیاتیں پڑھی،
تو میں ان کو کہتا ہوں ان آیاتوں کا آپ کے دعویٰ کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں. آپ بے شک پڑھے آپ کو ثواب ملے گا لیکن اس سے آپ کے دعویٰ کبھی ثابت نہیں ہوگا. مجھے پھر علماء کے بڑے شیوخ تھے, مجھے کہا کہ جب ہم نے ان کے طرح رسول کہتے ہیں اللہ علیہ رسول, کیونکہ عوام کو بھی تو کچھ بتانا پڑتا ہے. ابھی کر یہ نہیں کہتا کہ آپ کا دعویٰ یہ نہیں, اس چپ خاموش ہے, تو عوام تو نہیں سمجھے گی. تو مجھے کہا کہ ہم سمجھ کے کیا جواب دیں گے. کہتا جب آپ نے جواب کیا کہ آپ اس کو پڑھے ثواب ملے گا لیکن دعویٰ ثابت نہیں ہوگا, کیونکہ اطیع اللہ اطاعت رسول ہوگا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں, جھگڑا ہے اولی الامر میں اور آپ اس کی طرف آتے نہیں ہیں. تو بہرحال 4 گھنٹے ہمارا اس پر مناظر ہوگی. اب ایک آدمی اردو میں اس کا ترجمہ کر رہا ہے, تقریباً 40-50 سے زیادہ مناظر ہمارا ہوگی جو ریکارڈ پر ہے, 4 گھنٹے 5 گھنٹے 3 گھنٹے. انشاءاللہ دعا کرے کہ یقیناً اردو میں ترجمہ ہو جائے اور وہ آ جائے. یہ علم غیب پر ہمارا مناظرہ ہو گیا تھا 4 گھنٹے پشتو میں, تقریباً 2017 میں, جس سال مجھ پر حملہ ہو گیا تھا, میں زخمی تھا. تو اس میں ایک چیز پر ہم نے کام کر دیا تھا, اس سے پہلے کسی نے بھی اس موضوع پر کام نہیں کیا تھا. یہ تھا علم غیب کسے کہتے ہیں. سارا جھگڑا اسے پر ہوتے ہیں, علم غیب جزئی اور علم غیب کلی, علم غیب عطائی, علم غیب ذاتی. یقین کریں علم غیب اصطلاحی کی تعریف پر آپ کام کرو گے تو بالکل جھگڑا ختم ہو جائے. اس پر ہم نے 26 حوالہ جات نکالے فقہاء متکلمین کے, کیونکہ سب کا خلاصہ یہ تھا کہ علم غیب اس علم کو کہتے ہیں جو بغیر واسطے, بغیر ذریعے, بغیر آلے کے, کسی کے بتانے کے بغیر اس کو علم غیب کہتے ہیں. علامہ شمس الطوانی نے اس پر ایک رسالہ لکھا, علم غیب پر بہت زبردست بات کی. لیکن جو تعریفات ہم نے نکالتے 26 تعریفات, 26 حوالہ جات اس تعریفات. یقین کریں آپ تعریفات پڑھیں گے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. پھر وہ علامہ ساجد خان صاحب حفظہ اللہ نے اردو ترجمہ کیا, اس کی کتاب ملتا ہے اس کی. تو پھر یہ پنڈے کی یہ جو پنجاب کا مشہور کنواں ہے, آپ جانتے ہیں خضر حیات کے نام سے بکواس ہے. یقین جانے 2-3 مرتبہ ہمارا اس سے مناظرہ ہو گیا. سمان ماتا کے موضوع پر گزشتہ اس نے چیلنج کیا تھا, تو پھر میں نے جواب دیا. پھر یہ چپ ہو گیا, خاموش ہو گیا. اس کے بعد 2 سال پہلے پنڈی سے علماء نے مجھے فون کیا تھا, پنجاب والے. انہوں نے کہا ہمارا مناظرہ بن رہا ہے, پھر آپ ٹائم دو گے کہ ہم ان سے مناظرہ کریں. میں نے کہا انشاءاللہ دیں گے, میں آ جاؤں گا. تو جب ہمارے پشاور والے اس کو ٹرک کے ڈرائیور کہتے ہیں, ہم پشتو میں اس کو ٹرک ڈرائیور ورتو آئے, اور پشتو میں کنویں کو ہم کارغہ کہتے ہیں, کارغہ ہم کہتے ہیں پشتو میں, پنجاب کارغہ. تو انہوں نے مجھے فون کیا, میں نے کہا موضوع کیا کہتے ہیں سوال ہوتا ہے. میں نے کہا میرا بہت دل کرتا ہے کہ اسی موضوع پر یہ کبھی ہمارے سامنے آ جائے. تو جب بات بن گئی تو انہوں نے اس سے کہا یہ میرے پائی کا نہیں ہے. تو اس نے مجھے فون کیا, یہ تو کہتے کہ میں ان سے بات نہیں کرتا, یہ میرے پائی کا نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں ہوں, یہ مدرس نہیں ہے. الحمدللہ میں مدرس ہوں, تقریباً 10-12 سال سے پڑھاتا ہوں, درسی نظام میں بھی پڑھاتا ہوں, تخصص کے بھی پڑھاتا ہوں. یہ کوئی مدرس نہیں, اور نہیں بتایا اس نے کیا تدریس پڑھایا. دوسرے نمبر آج تک اس کے حقیقت میں ایک مناظرہ بھی نہیں. میں نے کہا 50 سے زیادہ مناظرے ہمارے, یہ دکھا دیں. اس کی ایک کتاب بھی نہیں, 1-2 لکھے, وہ بھی نیلوی صاحب سے چوری کر کے لکھے ہے, اپنا ترتیب لیا ہے. ہمارا ہم نے 15-20 سے زیادہ کی. تو کس بنیاد پر یہ کہتے ہیں میرے بھائی کا نہیں؟ تو بہرحال وہ مجھے بتا رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا نہیں ہے, یہ عثمان نام کے میں کوئی آدمی تھا کہ اس سے بات کرے. تو میں نے اس سے کہا چلو اس سے بات کرتا ہوں, لیکن یہ لکھ کر دے دے کہ اس کی یہ میرا نمائندہ ہے, میں اس سے بات کرتا ہوں. چلو. تو ان علماء نے مجھے کہا کہ پھر وہ تو آپ کے پائی کا نہیں. میں نے کہا چلو پائی مائی چھوڑ لو, میرے ساتھ بیٹھ جائے, بات کرتے اس میں. تو جب ان سے بات کی کہ چلو اس سے بات کرتے, تو انہوں نے کہا کہ یار پھر یہ لوگ ہنسیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی پٹھان مناظر نہیں تھا کہ پنجاب سے لے. تو اس نے اسے کہا کہ یار اگر لوگ ہنسیں گے تو ہمارے پیچھے, کہ ان کے ساتھ پنجاب کے کوئی مناظر نہیں تھا کہ پٹھان لے آئے, کیونکہ مناظر تو ہمارا یہاں ہے. لیکن بہرحال وہ بھی پھر بار کیا. یہ اس طرح بکواس کرتے رہتے, لیکن کبھی بھی یہ مناظرہ کے لیے نہیں بیٹھ سکتا, اور انشاءاللہ قیامت تک. تو بہرحال میں اس کی بات کرتا, یہ بریلویوں کے ساتھ علم غیب کے موضوع پر اس کی کلپ ہی چل رہی تھی. یقین جانے علم غیب پر ساری کے سارے ہمارے مناظر کو چرا کر بات کر رہی تھی. جو تعریفات تھی, جو اصول تھا, جو طریقہ کار تھا, وہ ہمارے علم غیب مناظرہ سے چوری کر کے وہ کر رہا تھا.
مکمل تو اردو میں شائع ہو گیا تو اس سے زیادہ چیز لے کر بات کریں تو اردو میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائیں گے.